کتنے مرحلوں پر مشتمل تھی؟ تو مکی زندگی تقریباً 3 مرحلوں پر مشتمل تھی۔ پہلا 3 سال کا مرحلہ تھا جو چھپ چھپا کر اور خفیہ دعوت دی گئی، اور پھر دوسرا مرحلہ جو تھا وہ اہل مکہ میں کھلم کھلا دعوت اور تبلیغ کا مرحلہ تھا۔ یہ چوتھے سال سے شروع ہوا اور تقریباً 10ویں سال کے آخر تک یہ مرحلہ گیا۔ پھر تیسرا مرحلہ جو ہے وہ مکہ کے باہر اسلام کی جو مقبولیت ہے اس کو، یعنی مقبولیت اور پھیلاؤ کا مرحلہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ بڑی تقدیس کی نظر سے دیکھتے تھے۔ تو مکہ میں جو ہے نا اپنے لوگ، پورے عرب سے لوگ یہاں پر آیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، مبعوث فرمایا، تو یہ بائی چانس تو نہیں تھا، کیونکہ یہاں جو اپنی ایک نئے دین کے لیے جو کوشش تھی اس کے لیے زیادہ ٹف حالات جو ہیں وہ سامنے آنے کے زیادہ چانسز تھے اور زیادہ مضبوط کردار کی ضرورت تھی۔ تو حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ شروع میں دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے وہ پس پردہ انجام دیا جائے، تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک تو شروع میں جیسے آپ کو بتایا کہ جو شروع کے ساتھی تھے، اب وہ دیکھیں وہ بڑے با کردار لوگ تھے، ان کی فطرت سلیم تھی، ان کے قلب سلیم تھے، انہوں نے فوراً سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیا، اور پھر دیکھیں آخر تک چھوڑا نہیں۔ عمر کا کوئی جی، تو ان لوگوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو ہے وہ کسی صورت بھی نہیں چھوڑا، مشکلیں آئیں، پرابلمز آئیں، اچھے برے حالات میں ہر وقت یہ ساتھ دیتے رہے۔ اور پہلے 3 سال جو خفیہ پلاننگ جو تھی اس کی دین اسلام کو پھیلانے کا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مضبوط ٹیم پیدا کرنا چاہ رہے تھے کہ جب ان پر مکے کے لوگوں کے سامنے جب یہ دین حنیف کھل کر سامنے آئے گا، تو پھر ان کی طرف سے جو مزاحمت ہوگی، جو ان لوگوں نے ان کے ساتھ کرنا تھا، اس کے لیے ایمان کی مضبوطی چاہیے تھی، کردار کی مضبوطی چاہیے تھی۔ تو وہ ایمان کی مضبوطی، وہ کردار کی مضبوطی، وہ یہ 3 سالوں کی ٹریننگ میں اللہ تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ٹریننگ جو ہے وہ ان اذہان کی کر دی، جو عمر کے کسی بھی حصے میں تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ معاشرتی طور پر بھی ایک جیسے لیول کے لوگ نہیں تھے، کوئی سردار تھا، کوئی غلام تھا، کوئی قریشی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ جی، تو معاشرتی طور پر، معاشی طور پر وہ سب ڈفرنٹ لیولز کے لوگ تھے، لیکن اب ان میں سے کوئی، جب دیکھیں جب سہیب رومی ساتھ آتے ہیں، سیدنا بلال آتے ہیں، سیدنا عثمان آتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق آتے ہیں، تو سب قریشی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی غلام ہے۔ تو ان سب میں آپس میں جب ملے، ایک ٹیم بنی، تو وہ کس رشتے میں پروئے گئے؟ وہ امت کے رشتے میں پروئے گئے، اور ان کا جو دین کی نسبت سے ان کا رشتہ جو ہے وہ جڑا۔ اور آپ دیکھیں دنیا میں جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ کسی مقصد کے تحت اکٹھے ہوتے ہیں، یا ان کا یعنی کوئی نہ کوئی ایم ان کا ایک جیسا ہوتا ہے، یا وہ کسی برادری کی نسبت سے اکٹھے ہوتے ہیں، یا وہ کسی کام کے کرنے کی نسبت سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ تھے، یہ جو ملت اکٹھی ہو رہی تھی، یہ اللہ رب العزت کے دین کے لیے اکٹھی ہو رہی تھی۔ تو اس سے پہلے دنیا نے ایسا ٹیم ورک نہیں دیکھا تھا جو اس مقصد کے لیے اکٹھا ہوا ہو۔ تو یہ جو 3 سال تھے، اس میں کیا ہوتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہیں
وہ گروپس کی شکل میں، ٹھیک ہے، کبھی اس میں آپس میں گروپس کی شکل میں یہ نکلتے تھے، اور پھر لوگوں کو، جو قریب قریب کے لوگ ہوتے تھے، اپنے دوستوں کو، دوست پھر آگے اپنے دوستوں کو، ان کو دین کی دعوت دیتے تھے، دین کا بنیادی میسج دیتے تھے، اور پھر اس سے کیا ہوتا تھا، پھر اس سے جس جس کے دل میں نیکی کی طرف رغبت ہوتی تھی، وہ ضرور ضرور جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتا تھا۔ بتایا تھا کہ ایک اس میں سیدنا ابوبکر صدیق کا کردار جو ہے وہ کیسا رہا، کہ انہوں نے آگے اپنے دوستوں کو جب دعوت دی تو تقریباً جو عشرہ مبشرہ، تقریباً سارے لوگ جو عشرہ مبشرہ لوگ ہیں، وہ سب جو ہے وہ انہی کی دعوت سے دین میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ عائشہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کردار بڑا ہی خوبصورت رہا، اپنے آخری وقت تک وہ ہر لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی رہی، بلکہ نبوت سے پہلے بھی وہ ہر لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتی رہی، اور اس کے بعد بھی انہوں نے خود بھی ساتھ دیا، اور جو شروع کے لوگ تھے جو اسلام قبول کیا، ان میں دیکھیں سیدہ خدیجہ کا کردار کتنا امپورٹنٹ تھا، انہی کے چچا کے پاس گئے، انہی کا سیدنا زید بن حارث انہی کے آزاد کردہ غلام تھے، اپنی بیٹیاں تھیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی انہی کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، تو یہ سارے وہ لوگ تھے جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر تربیت تھے، تو وہ سب لوگ فوراً تبھی ایمان جو ہے انہوں نے قبول کر لیا۔ تو شروع میں یہ اس طریقے سے خفیہ دعوت جو ہے وہ چلتی رہی، اور یہ بالکل فطری دعوت تھی، کیونکہ شروع میں لوگ اپنے لوگ قریب لوگوں کو دعوت دی، تو فطری لحاظ سے یہ دعوت جو ہے وہ آگے بڑھتی رہی۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں جو ہے وہ نماز کا بھی بالکل فطری سا حکم تھا، یعنی نماز جو ہے وہ دو دو رکعت صبح اور شام کے نماز فرض تھی، وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی، صحابہ کرام کے لیے روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بھی فرض نہیں تھی، لیکن وہ خود ہی شوق سے پڑھتے تھے، اور جو ہے وہ اس کی یعنی ترتیب کے لحاظ سے اس کو صبح شام جو ہے وہ نمازیں، دو وقت کی نماز ضرور پڑھتے تھے۔ اور یہ معراج تک یہی سلسلہ چلتا رہا، جب وہ واقعہ معراج ہوا اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کو 5 نمازیں جو ہیں وہ فرض کر دی گئی۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آپ کو وضو کا طریقہ بھی سکھایا، جب وضو سے فارغ ہوئے تو پھر یعنی وضو کا طریقہ بالکل پورا سکھایا، پریکٹیکلی کر کے دکھایا، اور جیسے ہمیں بعد میں بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ جب نمازیں فرض ہو گئی تھی تب بھی سیدنا جبریل 2 بار آئے، ایک دفعہ نمازوں کے شروع میں، اول وقت میں انہوں نے نماز پڑھائی، اور اگلے دن جب آئے تو پھر وہ آخر وقت میں نماز پڑھائی، ہر نماز، اور بتایا کہ یہ آپ کی نمازوں کے اوقات ہیں، اسی طرح وضو بھی انہوں نے کر کے دکھایا۔ اور اب یہ نمازیں کہاں پڑھتے تھے؟ تو ابن ہشام کا بیان ہے کہ یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بار ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہیں جب حقیقت معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس پر قائم رہو۔ آگے بھی ہم چل کے دیکھیں گے کہ ابو طالب کا جو کردار ہے نا، وہ میں جیسے آج ہم لبرل، لیکن سو کالڈ لبرل نہیں تھے، وہ سچ میں لبرل تھے، کہ انہوں نے کہا، آگے چل کے بھی آپ دیکھیں گے، انہوں نے کہا کہ میرا دل نہیں مانتا آپ کے دین پر، لیکن آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ اس کو کرتے جائیں، اگر یہ اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے تو آپ اس کو لے کر چلتے جائیں۔ اچھا، اب یہ جو پہلے 3 سال تھے تو جو مکے کے سردار تھے نا، ان لوگوں کو کوئی خاص انہوں نے قابل توجہ نہیں سمجھا۔ انہوں نے کہا جیسے باقی کچھ لوگ ہیں جو ایسی باتیں کر رہے ہیں، جیسے اس میں زید بن عمر ہیں، زید بن عمر بن نفیل ہیں، یا کچھ اور لوگ ہیں جو اپنے دین کی باتیں کرتے ہیں، تو اگر وہ ایسی بات کر رہے ہیں تو یہ محمد بھی ویسی ہی بات کوئی کر رہے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ خود یہ بھی خاموش ہو جائیں گے جیسے وہ خاموش ہو گئے، تو یا یہ کہ یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، تو ٹھیک ہے، یہ بھی انہیں کی طرح کی کوئی بات کر رہے ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ پھر انہیں پتہ چلا، جب 3 سال تبلیغ کا کام خفیہ اور انفرادی رہا اور اہل ایمان کی ایک مضبوط جماعت جو ہے وہ تیار ہو گئی، جو اخوت و تعاون پر قائم تھی، اور وہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ آگے پہنچانے کے لیے بالکل اب ریڈی تھے، تو اب جو ہے وہ وہی جو ہے وہ اس لحاظ سے نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا کہ اب آپ اپنی قوم کو کھلا دین کی دعوت دیں،
उनके बातिल से टकराएं, उनके बुतों की हकीकत उनको बताएं। तो सबसे पहला हुक्म जो इजहार दावत का पहला हुक्म हुआ वो क्या था? वो अनजिर अशीरतकल अक़रबीन, आप अपने नजदीक तरीन कराबतदारों को अज़ाब इलाही से डराइए। ये सूरत शुअरा की आयत है, ठीक है। अच्छा, अब अगर सूरत शुअरा का हम सियाको सबाक देखें तो वो बड़ा ही वो खूबसूरत है। उसमें आप देखें कि इस सूरत में सबसे पहले सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया गया, यानी बताया गया कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का जब आगाज हुआ और फिर आखिर में उन्होंने बनी इसराइल समेत वहां से हिजरत की और फिरौन और कौम फिरौन से निजात पाई, तो फिरौन और आले फिरौन को गरक कर दिया गया। तो यानी वो ये तमाम मराहिल जो है वो बताने का मकसद ये था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दीन में दाखिल होने वाले सहाबा कराम को तसल्ली देनी थी, धारस देनी थी कि पहले नबियों ने भी ऐसे ही मुश्किलों से अल्लाह के दीन का पैगाम पहुंचाया है और एंड रिजल्ट जो है वो अल्लाह ताला ने अपने दीन के लोगों की ही फतह करवाई, ठीक है। और जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कौम के अंदर खुलकर तबलीग करने का हुक्म दिया गया, तो इस मौके पर ये जो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े की तफसील इसलिए बयान कर दी ताकि पता चल जाए उन्हें भी कि जैसे उन्हें तकजीब और जुल्म ज्यादती का सामना करना पड़ा, तो आपके साथ भी यही होना है। एक सैंपल अल्लाह ताला ने पेश कर दिया और सहाबा कराम के सामने भी सैंपल पेश कर दिया कि ये सब कुछ तो राह हक में आना ही है, कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, आपको सब्र करना पड़ेगा। क्योंकि अगली आयत क्या थी? वली रब्बी का फस्बिर। और आप देखेंगे कुरान मजीद में जब हम पढ़ते हैं तो कितनी बार ये फिक्रा आया, वली रब्बी का फस्बिर, वली रब्बी का फस्बिर। और प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आप देख लें, पहले दिन से जब वो अल्लाह के लिए सब्र करना शुरू किया, फिर आखिर तक वो सब्र साथ चलता गया। सहाबा कराम ने जैसे जैसे ईमान लाते गए वैसे वैसे वो सब्र उनके साथ चलता गया, ठीक है। तो जब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उसके इस सूरत में पैगंबरों को झुटलाने वाली दूसरी अकवाम का भी जिक्र किया गया, फिरौन और कौम फिरौन के अलावा इसमें कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, कौम इब्राहिम, कौम लूत और असहाबुल ऐका, इनके भी अंजाम का जिक्र किया गया। तो मतलब वही है कि अल्लाह ताला ने सब कौमों का जिक्र करके बता दिया कि देखें मेरे रास्ते में नबियों को कैसी कैसी मुश्किलें आई। क्योंकि हम ये समझते हैं कि आज हमने दीने हक को अपना लिया तो बस अब तो जिंदगी बड़ी आसान हो गई, लेकिन असल में प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाती है। आप राह हक को अपनाते हैं, उसके बाद अल्लाह ताला ने आपका टेस्ट भी तो लेना होता है ना। टेस्ट के बगैर तो जन्नत नहीं मिलती, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है राह हक के लिए। तो नबियों ने, क्योंकि उनका ईमान तो सबसे ज्यादा होता है, इसलिए नबियों के सेक्रिफिकेशन, उनकी कुर्बानियां, उनके सब्र वो भी सबसे ज्यादा थे। अच्छा, अब जब आया हुक्म व अनजिर अल अकरबीन के अपने करीबी लोगों को डराएं, तो उसमें अब देखें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बलीग नजर थे, इतनी हिकमत थी, यानी इतने वो हर चीज को गहराई से देखते थे और उनकी हिकमत तबलीग कितनी थी कि उन्होंने सबसे पहले अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को अपने घर दावत से बुलाया। तो आप देखें कि जब इंसान किसी को खाने पे बुलाता है तो एक तो ये कि उसमें लोग ज्यादा आ जाते हैं, दूसरा क्या होता है कि दूसरा लोग उसके दिल में पॉजिटिव फीलिंग्स लेकर आते हैं। तो ये जो है वो उनके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स लेकर आए थे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को अपने घर दावत पे बुलाया। अच्छा, उस दावत पे जब बुलाया और उन्होंने अपने बुनियादी जो मैसेज है अभी वो पूरी तरीके से दिया भी नहीं था, और तकरीबन रवायतों में आता है कुल 45 आदमी थे, लेकिन अबू लहब ने पहले ही बात पकड़ ली और बड़े यानी कि धमकी आमेज अंदाज में जो है वो उसने बात की, और उसका अंदाज बिल्कुल चेंज था। उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि देखो, हम सारा जो है ना वो तुम्हारे खानदान के लोग हैं, लेकिन तुम नादानी की बातें छोड़ दो। तुम्हारा जो खानदान है ना, देखो सारे अरब के मुकाबले किताब नहीं ला सकता। अगर तुम जैसी बातें कर रहे हो ना इनके अबाउजदाद के हमारे अबाउजदाद के बारे में, तो तो ये पूरा अरब जो है वो तुम्हारे हमें पकड़ लेगा और हमारा पूरा खानदान जो है वो पूरे अरब, एक खानदान जो है वो अरब के सामने ठहर नहीं सकेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि उसने कहा कि मैं सबसे ज्यादा हकदार हूं कि मैं तुम्हें पकड़ लूं, क्योंकि मेरे लिए तो, तुम्हारे लिए तो तुम्हारे बाप का खान वादा ही काफी है, तो तुम्हें अभी पकड़ना चाहिए। तो अगर तुम अपनी बात पर कायम रहे तो ये बड़ा आसान होगा कि कुरैश के सारे कबीले तुम पर टूट पड़े और बकिया अरब भी उनकी मदद करें।
تو پھر بھی میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خانوادے کے لیے تم سے بڑھ کر شر انگیزی کا باعث ہوگا. یعنی انہیں وہ چیز غلط لگ رہی تھی، انہیں یہی لگ رہا تھا کہ تم جو ہے وہ ساری ایسی باتیں کر رہے ہو کہ جس سے پورا معاشرہ جو ہے وہ ہمارے بالکل اپوزٹ ہو جائے گا. ہم ایک قبیلہ جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے تم ابھی پہ رک جاؤ. تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور اس مجلس میں پھر کوئی گفتگو نہیں کی. اب دیکھیں یہ بھی حکمت تبلیغ تھی، نہیں تو اسی وقت شروع ہو جاتے، اسی وقت ابو لہب کے ساتھ محاذرائی پر آ جاتے. اپنا جو میں نے بلایا ہے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے تو میں نے تو تبلیغ کر کے ہی چھوڑنی ہے، تم سب کو میں نے دین آج ہی سارا سکھا کے بھیجنا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے ساتھ چلے، نرمی اختیار کی. انہوں نے اس وقت کوئی بات نہیں کی اور اس کے وہ معاملہ وہاں پر رفع دفع ہو گیا. اس کے بعد آپ نے انہیں دوبارہ جمع کیا، پھر ارشاد فرمایا اور پھر وہی باتیں کی جو آج بھی ہمارے خطبہ میں شامل ہیں. اس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی اور کہا کہ میں اسی کی حمد کرتا ہوں، اسی سے مدد چاہتا ہوں، اسی پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رہنما جو ہے وہ اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا. اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور دوسرے تمام لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول بھیجا گیا ہوں. بخدا تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے کہ سو کر جاگتے ہو. پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا. اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. دیکھیں کتنی دو ٹوک اور نپی تلی بات ہے. ہر چیز بیان کر دی، عقیدہ بھی بتا دیا، رسالت کا بھی بتا دیا، توحید بھی سمجھا دی، رسالت بھی سمجھا دی، زندگی کے معاملات بھی بتا دیے اور آخرت کا بھی بتا دیا. یعنی سارے عقائد جو ہیں یعنی ایک چیز بھی نہیں چھوڑی. اس پر جو ہے ابو طالب نے کہا کہ ہمیں تمہاری معاونت اتنی پسند ہے کہ تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے، ہم تمہاری بات کو کس قدر سچا جانتے ہیں. یہ تمہارے والد کا خاندان جمع ہے اور میں بھی انہی کا ایک فرد ہوں. فرق صرف یہ ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب سے پیش ہوں، لہذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے تم اسے انجام دو. بخدا میں تمہاری مسلسل حفاظت اور اعانت کرتا رہوں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں. یہ دوسری بار کی بات تھی. اس دفعہ ابو طالب نے پہلے سے سوچا ہوا تھا کہ میں نے اپنے بھتیجے کی حمایت کرنی ہے. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال کے سال نبوت آئی، 3 سال خاموشی کے گزرے اور یہ اب 44واں سال. ٹھیک ہے. اور سیدنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ابو طالب کے پاس کتنی سال کی عمر میں آئے تھے؟ 8 سال کی عمر میں. کتنے سال ان کے ساتھ گزرے، کتنی محبت، کتنی شفقت، ایک دوسرے کے ساتھ کتنا گہرا ساتھ. تو ابو طالب نے جو ہے وہ ایسا کہا کہ میرا دل تو نہیں مانتا لیکن میں تمہیں نہیں روکوں گا. تو یہ ہے ان کا اصل لبرلزم، یعنی ان کی مضبوط کردار کی نشانی ہمیں نظر آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ تمہیں اگر تمہاری بات جو ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہی تو تم اپنی بات پر عمل کرتے رہو، جو تمہیں حکم ہوا ہے تم اس کو کرتے رہو، میں تمہارا ساتھ دوں گا. اور ادھر دوسری طرف دیکھیں ابو لہب جو ہے وہ بھی سگا چچا تھا، وہ بھی سگا چچا تھا. تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہ برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو. تو اس پر ابو طالب نے کہا خدا کی قسم جب تک میری جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے. اب آپ دیکھیں کہ وہ معاشرہ جس میں قبائلی سسٹم اتنا مضبوط تھا، ایک فرد کی پشت پہ پورا قبیلہ ہوتا تھا، ایک فرد اگر کچھ غلط بھی کرتا تھا تو پورا قبیلہ اس کی حمایت کرتا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے کی اتنی کم از کم منیمم حمایت تو ملنی چاہیے تھی نا، جو ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. اور ابو لہب دیکھیں سگا چچا ہے لیکن کردار دیکھ لیں آپ، وہ پہلے دن سے جو ہے وہ اس دعوت سے بالکل بیزار ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی نہیں دی. اور دوسری بات اگر آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر پورا قرآن مجید ہم دیکھتے ہیں تو اس میں پورے قرآن مجید میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی رشتہ دار کا ذکر نہیں. ان کے کتنے 10 11 چچا تھے، 5 6 پھوپھیاں تھیں، لیکن کسی رشتہ دار کا ذکر نہیں ہے سوائے ابو لہب. لیکن کس انداز میں ذکر ہے وہ بھی دیکھ لیں کہ ابو لہب ہے اور ہلاکت ہے. تبت یدا ابی لہب وتب،
ابھی آگے آ جائے گا کہ کب یہ صورت نازل ہوئی. ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ بھی گزرا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ میں جب اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے نکلوں گا تو ابو طالب میری حمایت کے لیے کھڑے ہوں گے، ان کی حمایت مجھے ملے گی. تو ایک روز آپ نے پھر کوہ صفا پر چڑھ کر آواز لگائی، یا صباحا یا صباحا. اس زمانے میں یہ ذرا لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے، مائکس نہیں تھے، سوشل میڈیا نہیں تھا، فون نہیں تھے. تو وہ ایک دوسرے کو اپنی بات پہنچانے کے لیے ان کا رواج تھا کہ وہ کوہ صفا پر چڑھ کر صبح کے وقت اونچی اونچی آواز لگائی جاتی تھی. تو اس سے پھر جو آپ کی قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ بھی سارے جو ہے وہ جمع ہو جاتے تھے کہ یہ ضرور کسی خاص بات کے لیے ہمیں بلایا جا رہا ہے. تو قریش کے سارے قبائل آپ کے پاس جمع ہو گئے اور آپ نے جو ہے پھر انہیں تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کی توحید، اپنی رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی. تو اس واقعے کا ایک ٹکڑا ہمیں صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر بطون قریش کو آواز لگانی شروع کی، اے بنی فہر، اے بنی عادی، یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھا ہو گئے. حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہ جا سکتا تھا تو اس نے بھی اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھیں تو صحیح معاملہ کیا ہے. غرض قریش آ گئے، ابو لہب بھی آ گیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شاہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پہ چھاپا مارنا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا ہے. آپ نے فرمایا اچھا، تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اس پر ابو لہب نے کہا کہ تو سارے دن غارت ہو، تو نے ہمیں اس وجہ سے جمع کیا. استغفر اللہ. اس پر سورہ تبت یدا ابی لہب وتب جو ہے وہ نازل ہوئی کہ اس نے کہا کہ تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، تو اللہ نے کہا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. جواب کہاں سے آ رہا ہے؟ عرش کے اوپر سے آ رہا ہے. اللہ رب العزت جواب دے رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب اس کی اس بات کا بھی نہیں دیا. تو اس واقعے کا ایک ٹکڑا امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں ذکر کیا. وہ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ جب یہ آواز لگائی تو پکار عام تھی اور خاص بھی تھی. تو آپ نے کہا کہ اے جماعت قریش، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اے بنی قاب، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا. البتہ تم لوگوں سے نسبت اور قرابت کے تعلقات ہیں جنہیں میں باقی اور تر و تازہ رکھنے کی کوشش کروں گا. تو یہ ببانگ دہر جو ہے یہ تبلیغ تھی. اس کا مقصد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ترین لوگوں پر یہ واضح کر دیا تھا کہ اب اس رسالت کی تصدیق پر ہمارے تعلقات موقوف ہیں. جس نسلی اور قبائلی عصبیت پر عرب کے لوگ قائم ہیں، اب وہ ہمارا درمیان وہ رشتہ ختم. اب اس ایمان کی وجہ سے، اس رسالت پر ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ رشتہ قائم رہے گا. جو رسالت پر ایمان نہیں لائے گا اس کے ساتھ رشتہ قائم نہیں رہے گا. تو اب جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی، یہ انہوں نے اعلان اس کا جو ہے وہ اعلان کرنا شروع کر دیا. اب جو مکے سے باہر بھی جو قریب ترین کے جگہیں تھی وہاں بھی اس کا جو ہے وہ گونج پہنچنا شروع ہو گئی. تو کیا آیا تھا؟ آیت کیا آئی تھی؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، کہ اب اپنے رب کے لیے صبر کرو. تو یہ دوسری جو دعوت تھی، جب کوہ صفا سے پہلے دوسری دعوت تھی، اس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فوراً اس وقت بھی کھڑے کر کہا تھا کہ میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں. تو آپ دیکھیں گے وہ 3 سال کی تربیت بول رہی تھی کہ انہوں نے تب بھی اپنے دین، اپنے اسلام کو چھپایا نہیں، انہوں نے کھڑے ہو کر اس کا اعلان کیا. تو اس طرح جو ہے وہ تبلیغ شروع ہوئی. تو تمام لوگ جس عمر میں بھی تھے وہ ڈٹے رہے، جڑے رہے. اب جو ہے اب یہ 3 سال کے بعد کیا ہوا کہ اب جو قریش کے سردار تھے نا، ان کی اب نیندیں اڑ گئی. کیوں؟ کیونکہ نوجوانوں کے دل بدل گئے تھے. بوڑھوں نے تو ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا. کیونکہ دیکھیں آج بھی آپ دیکھ لیں گے جو ینگ پیپل ہوتے ہیں وہ فوراً سے کر گزرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اور جو اولڈ پیپل ہوتے ہیں وہ ہر چیز کے پوزیٹیو اور نیگیٹو پہلو دیکھتے ہیں. تو اب وہ دیکھ رہے تھے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی نوجوان یا تو اسلام لا چکا تھا یا لانے کی تیاری کر رہا تھا. اب ان سرداروں کی نیندیں اڑ گئیں کہ اب اس طوفان کو روکنے کی کوششیں ہم کیسے کریں، کیسے مختلف طریقے سے اس کو روکیں اب ہم، کیونکہ یہ ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا.
क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जब अलल-ऐलान तबलीग कर रहे थे तो पहले तो उनको हुक्म क्या था, फंजिर, कि इन्हें डराना है। किस बात से डराना है? डराया किस चीज से जाता है? जो चीज उस माशरे में सबसे बड़ी बुराई होती है। तो हिकमत से शुरू नहीं किया, कंप्रोमाइज से शुरू नहीं किया, इसलिए शुरू नहीं किया कि अच्छा कोई बात नहीं, बस अभी थोड़ी थोड़ी सी बात इनको करने देते हैं और उसके बाद फिर देखा जाएगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं थी। जब उसमें डराने की बात हुई तो फिर सबसे पहले किस चीज से डराया गया था? तो उसमें शिर्क से डराया गया था। ठीक है, क्योंकि नबूवत के अगर मरहलों में हम देखें तो इब्नुल कय्यम ने ज़ादुल माद में 5 मराहिल बयान किए। सबसे पहला नबूवत का मरहला, कि उससे पहले कोई दावत और तबलीग नहीं थी, और नबूवत के मरहले की बुनियाद क्या थी? इल्म था। ठीक है, तो इल्म जो है वो दावत का बुनियाद है, मनहज की बुनियाद है। फिर इल्म के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। ईमान जो है वो आपके दिल में हो तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो फिर मजबूती आती चली जाती है अमल से। तो दीन पर आप अमल नहीं कर सकते बगैर इल्म के। दूसरा उन्होंने बताया कि अनजरल अकरबीन, कि उठकर खड़े हो जाओ और डराओ। तो अब डराते किस चीज से हैं? जो सबसे खतरनाक बात थी, तो वहां उस माशरे में सबसे खतरनाक बात क्या थी? किसी आम बुराई को नहीं लिया, वहां पर बहुत सारी बुराइयां थी ना। सूद भी था, शराबखोरी भी थी, जिनाकारी भी थी, लूट मार भी थी, बहुत सारी बुराइयां थी। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले सबसे बड़ी चीज के बारे में डराने का हुक्म था, और वो था शिर्क। तो ये है बुनियाद, ये है मनहजुद दावा, कि अहम चीज को सबसे पहले लिया जाता है। तो नहीं अनिल मुनकर पहले हुआ, सबसे पहला हुक्म जो है वो नहीं अनिल मुनकर के बारे में आया, कुम फअंजिर, के बाप इनको डराएं। अमर बिल मारूफ बाद में हुआ। अमर बिल मारूफ को भी हमें साथ लेकर चलना होता है, और नहीं अनिल मुनकर को भी साथ लेकर चलना होता है। और हम प्रैक्टिकली अगर देखें तो हमें जिंदगी में क्या आसान लगता है? सिर्फ हमें नहीं, सभी को यही अमर बिल मारूफ जो है वो आसान लगता है। लोगों को अच्छी अच्छी दीन की बातें बताते रहे, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, तो ये बड़ा आसान है। लेकिन जब कोई गलत कर रहा हो तो हाथ पकड़ के उसका हाथ रोक लेना, ये मुश्किल काम है। जुबान से उसको रोक देना, ये मुश्किल काम है। तो नहीं अनिल मुनकर प्रैक्टिकली ज्यादा मुश्किल होता है। उसमें फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा था कि अपने रिश्तेदारों को डराओ। तो तबलीग की इब्तिदा कहाँ से हुई? सबसे पहले अपने आप से, अपने घर वालों से, अपने प्यारों से। और फिर उसके बाद अपनी कौम से, अशीरा तक, अपने रिश्तेदारों से, अपने कबीले के लोगों को आप डराए। तो अब दावत जो है वो तरक्की कर रही थी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो चौथा मरहला जो इब्नुल कय्यम ने बताया वो ये था कि फिर आपने इंजारुल अरब, पूरे अरब को, क्योंकि आयत आती है कि आप इस कौम को आगाह करें जिनकी तरफ कोई नबी नहीं आया, यानी कि आपने फिर पूरे अरब को भी डराना आपकी जिम्मेदारी थी। और फिर पांचवा मरहला था लिल आलमीन, हर मुकल्लिफ जिन्नो इंस के लिए, बड़े छोटे के लिए, सब के लिए, अरबो अजम के लिए, औरत हो या मर्द हो, बच्चा हो या बड़ा हो, सबको आपने जो है वो दीन की तालीम, जो तबलीग है वो करनी थी। तो ये जो तबलीग के मराहिल इब्नुल कय्यम ने इस तरीके से 5 बयान किए। तो ये जो आयत मैंने आपको बताई कि सूरह शोरा की है, तो उसमें अंबिया कराम के किस्से बयान किए, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा पूरी तफसील से बयान किया, और फिर दावत दी। और फिर आखिर में, हर किस्से के आखिर में अगर आप सूरह शोरा को जाके खोल के देखेंगे ना, तो हर किस्से के आखिर में क्या आया? अल अजीज अर रहीम। दोनों अल्लाह रब्बुल इज्जत के बड़े प्यारे नाम हैं। अजीज का मतलब है गालिब, और रहीम का मतलब है रहम करने वाला। तो हर किस्से के आखिर पे अल्लाह ने कहा अल्लाह अजीजुर रहीम, अजीज भी है और रहीम भी है। अजीज किसके लिए? गालिब किसके लिए? दुश्मनों के लिए, दुश्मनों पर गालिब, और रहीम अपनों पर, अपनों पर रहम करने वाला। तो जिन लोगों ने भी अंबिया करम को तकलीफें दी,
आप देखें, हालांकि दुनिया में वो बड़े ताकतवर लोग थे, वो सरदार थे, लेकिन बादशाह थे, लेकिन गरक कौन हुआ? आंधियों में कौन तबाह हुआ? चीखों से कौन तबाह हुआ? सरदार किस्म के लोग, एलीट क्लास। ठीक है, तो उन पर अजाब आया। और जो नबियों की पैरवी करने वाले जो हैं, वो तो बड़े माशरे का पिसा हुआ तबका होता था अमूमन, वो सारे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रहमत से उन सबको बचा लिया। अब जब हक का फाश का ऐलान कर दिया, तो मुशरिकीन ने मुख्तलिफ रद्द अमल जो है वो इख्तियार किए। अब उन्होंने, उनके कान तो खड़े हो गए, उनकी रातों की नींदें उड़ गई। अब उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें? अब हमने मोहम्मद की इस दावत को रोकना तो है, तो इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ हरबे जो हैं वो अपनाए, मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए। सबसे पहला उन्होंने जदोकोब और तशद्दुद का रास्ता अपनाया। क्योंकि कुरैश अब सब कुछ समझ रहे थे कि ये आम से लोगों की बात नहीं है, ये मोहम्मद एक खास दीन की बात कर रहा है, एक सिस्टम ऑफ लाइफ है, एक वे ऑफ लाइफ है जो लोगों को दे रहा है। ये कोई आम सी बात नहीं है। अब उन्हें ये भी पता था कि हमारे सामने जो मोहम्मद की पर्सनालिटी है, इसके 40 साल में तो कोई, हम इस पर कोई तोहमत नहीं लगा सकते। ये सादिक और अमीन है, और इखलाक में भी ये बेहतरीन इखलाक का नमूना है। तवील अरसे से इसकी जो आबाउजदाद की तारीख है वो भी बड़ी बाइज्जत है, और इसके हम खानदान पर भी कोई बात नहीं कर सकते। तो वो हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि हम करें क्या। तो काफी गौर होश के बाद उन्हें रास्ता समझ आया। तो उन्हें ये समझ आया कि वो आपके चचा अबू तालिब के पास जाएं और उनसे ये मुतालबा करें कि वो आपको आपके काम से रोक दें। फिर उन्होंने इस मुतालबे की हकीकत के लिए, इसको वाकईत का रूप पहनाने के लिए वो तैयार हुए, और वो लोग जो है वो अबू तालिब के पास आए। इब्ने इसहाक कहते हैं कि शराफे कुरैश से चंद आदमी अबू तालिब के पास गए और बोले, अबू तालिब, आपके भतीजे ने हमारे खुदाओं को बुरा भला कहा है, हमारे दीन की ऐब चीनी की है, हमारी अक्लों को हमाकत ज़दा कहा है, और हमारे बाप दादा को गुमराह करार दिया है। लिहाजा या तो आप इन्हें यहीं से रोक लें, या फिर आप हमारे और इनके दरमियान से हट जाएं, क्योंकि आप भी हमारी ही तरह इनसे मुख्तलिफ दीन पर हैं। हम इनके मामले में आपके लिए काफी रहेंगे। इसके जवाब में अबू तालिब ने बड़ी नरम बात की, बड़े राजदाराना लहजे में उनसे बातचीत की, और वो सारे वापस चले गए। लेकिन अबू तालिब ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को कुछ भी नहीं कहा। वो उन्हें अपनी तबलीग में मसरूफ रहने दिया, और उन्हें कुछ भी मना नहीं किया। उन्हीं दिनों कुरैश के सामने एक और मुश्किल आन खड़ी हुई। उन्हें ये था कि अब खुल्लम खुल्ला तबलीग पर चंद ही महीने गुजरे थे, तो उनके मौसम में हज करीब आ गया। और जैसे आपको पता है कि हज के मौसम में फिर पूरे अरब से लोग वहां पर आते थे। अब कुरैश को पता था कि अरब के वफूद की आमद शुरू हो जाएगी, और अब वो जरूरी समझते थे कि मोहम्मद के मुतल्लिक कोई ऐसी बात कहें जिसकी वजह से अहले अरब के दिलों पर आपकी तबलीग का असर ही ना हो। उन्हें पता था कि अब जब हज का मौसम आएगा, तबलीग तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग करनी है। तो अब उन्होंने पहले से प्री प्लान किया, तरकीबें लगाई, साजिशें तैयार की कि मोहम्मद को रोकना कैसे, कैसे लोगों तक इनकी बात को नहीं पहुंचने दें। तो वो आपस में इसी बात पर अभी उनकी गुफ्तगू जारी थी। पार्लियामेंट के इजलास उनके हो रहे थे। तो उनका जो सबसे बड़ा सयाना था वो वलीद बिन मुगीरा समझा जाता था। वो वलीद बिन मुगीरा के पास इकट्ठे हुए। तो वलीद ने कहा कि इस बारे में तुम लोग एक राय इख्तियार कर लो, और आपस में तुम लोगों का कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, ताकि जो बाहर से आने वाले लोगों के जो भी तुम में से बात करे, वो एक ही बात करे, ताकि सबका दिलों पर उसका असर हो। तो आपस में एक दूसरे की तकजीब नहीं करनी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ कि फिर तुम ही बता दो। उन्होंने कहा नहीं, पहले तुम बताओ, तुम लोग कहो तो मैं सुनता हूँ कि तुम लोगों का क्या प्लान है, कि क्या बात करेंगे। इस पर चंद लोगों ने कहा कि हम कहेंगे वो काहिन है। वलीद ने कहा नहीं, बखुदा वो काहिन नहीं है, हमने काहिनों को देखा है, उस शख्स के अंदर काहिनों जैसी कोई बात जो है वो नहीं है। इस पर लोगों ने कहा तब हम कहेंगे कि वो पागल है। वलीद ने कहा नहीं, वो पागल भी नहीं है, हमने पागल भी देखे हैं और उनकी कैफियत भी देखी है। इस शख्स के अंदर तो पागलों जैसी कोई बात ही नहीं है, कोई ऐसी कैफियत ही नहीं है,
ना वैसी बहकी बहकी बातें हैं। इस पर लोगों ने कहा तब हम कहेंगे वो शायर है। वलीद ने कहा वल्लाह वो शायर भी नहीं है। हमें सारी इसनाफे सुखन का पता है, हम हज्म को भी जानते हैं, करीज को, मकबूस को, तमाम इसनाफे सुखन को जानते हैं। तो वो शायरी भी नहीं करता, उसकी बात शेर नहीं है। लोगों ने कहा तब हम कहेंगे वो जादूगर है। वलीद ने कहा वो शख्स तो जादूगर भी नहीं। हमने जादूगर भी देखे हैं और उनके जादू भी देखे हैं। ये शख्स ना तो झाड़ फूंक करता है ना गिरा लगाता है। लोगों ने कहा तब हम क्या कहेंगे। वलीद ने कहा खुदा की कसम उसकी बात तो बड़ी ही शीरी है, उसकी जड़ बड़ी पायदार है और उसकी शाख फलदार है। तुम जो भी बात कहोगे लोग इसे बातिल समझेंगे। अलबत्ता इसके बारे में सबसे मुनासिब बात ये कह सकते हैं कि वो एक जादूगर है और उसने एक ऐसा कलाम पेश किया है जो जादू है। इससे बाप बेटे, भाई भाई, शोहर बीवी और कुंबे कबीले में फूट पड़ जाती। बिल आखिर लोग इसी तजवीज पर मुत्तफिक हो गए और वहां से रुखसत हो गए कि अब जो भी बाहर से आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये मोहम्मद की बात ना सुनना, ये तुम पर जादू कर दे। तो बाद रवायतों में तफसील में ये भी जिक्र है कि वलीद ने सारे लोगों की तजवीजें रद्द कर दी। तो लोगों ने कहा फिर तुम खुद ही पेश करो तजवीज कोई। फिर उसने सोचता रहा, चक्कर लगाता रहा। तो उसकी जो तस्वीर है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक की आयत सूरत में भी जो है वो नाजिल की है। सूरतुल मुदस्सिर में आयत नंबर 11 से लेकर 26 तक जो आयतें हैं वो उसके बारे में सबब नुज़ूल में आता है कि वो यही वलीद बिन मुगीरा की बातें थी जो इस मौके पर उसने पेश किया। बहरहाल ये करारदाद तय पा चुकी तो फिर उसे जामा अमल पहनाने के लिए कार्रवाई शुरू हुई। अब कुछ कुफार जो है वो हाजमीन हज के मुख्तलिफ रास्तों पर बैठ जाते थे और आने वाले गुजरने वाले हर बंदे को वो पहले से ही खतरे से आगाह करते जाते थे कि वो मक्के में जाओगे तो मोहम्मद की बात ना सुनना, मोहम्मद की बात ना सुनना। और इस काम में सबसे ज्यादा पेश पेश अबू लहब था। वो हज के अय्याम में लोगों के डेरों और मोहल्लों में और बाजारों में, औकाज और मजना और जुलमजाज के बाजारों में आपके पीछे पीछे लगा रहता। आप अल्लाह के दीन की तबलीग करते और अबू लहब पीछे पीछे ये कहता है इसकी बात ना मानना, ये झूठा बददीन है। अब देखें, एक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 44-45 साल होगी और अबू लहब की उम्र तो उस वक्त उसने उनसे ज्यादा थी, चचा था। सगा चचा हो, उम्र में ज्यादा हो और अपने भतीजे के बारे में यूं पीछे 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 लगा रहे और कहे इसकी बात ना सुनना, तो लोग किसकी बात को वेट वेट देंगे। ठीक है, तो ये उनका हथकंडा था। तो इसका दौड़ धूप का नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो तरकीबें हैं वो ही चलती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत काफिरों से भी अपना दीन का काम ले लेते हैं। तो ये काफिरों ने खुद ही इस दीन इस्लाम की शोहरत कर दी। फायदा क्या हुआ कि जितने लोग इस हज से वापस अपने घरों को गए तो उनके इल्म में ये बात आ चुकी थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा नबूवत किया है और यूं उनके जरिए पूरे दयारे अरब में आपका चर्चा फैल गया। ये बात कोने कोने में चली गई, पहुंच गई। वो लोग जाके अपने इलाकों में बात करेंगे कि इस दफा मक्के में ये नई बात हम सुन के आए। तो अब जब कुरैश ने देखा कि मोहम्मद को तबलीग दीन से रोकने की हिकमत कारगर ही नहीं हो रही, तो एक बार फिर उन्होंने गौर होश किया, फिर मीटिंग अपनी सेट की कि अब इस दावत का सिला कमा करने के लिए हम क्या करें। तो अब उन्होंने मुख्तलिफ हथकंडे जो हैं वो इख्तियार किए। उनमें से जो पहला हथकंडा था वो ये था हंसी, ठट्ठा, तहकीर, इस्तेहजा और तकजीब। उसका मकसद ये था कि मुसलमानों को बददिल करके उनके हौसले तोड़ दिए जाएं। उसके लिए मुशरिकीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नारवा तोहमतों और बेहुदा गालियों का निशाना बनाया। कभी वो आपको पागल कहते, कभी मजनून कहते, कभी दीवाना कहते, कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते। तो ये कुरान मजीद की हर आयतें जो हैं वो इन बातों पर दलील के तौर पर पेश की जा सकती हैं। उन कुफार ने कहा कि है वो शख्स जिस पर कुरान नाजिल हुआ तो यकीनन पागल है। इन्नका लमजनून, हाजा साहिरुन कज्जाब, इन्नहु लमजनून। तो अल्लाह ताला ने जवाबन में इरशाद किया कि अल्लाह बिअअलम बिशाकिरीन। तो मुशरिकीन की कैफियत वही थी जो अल्लाह ताला ने अपनी सूरत में बयान की गई। जो मुजरिम थे वो ईमान वाले लोगों का मजाक उड़ाते थे और जब उनके पास से गुजरते तो आंखें मारते थे और जब अपने घरों को पलटते थे तो लुत्फ अंदोज होते हुए पलटते थे और जब उन्हें देखते तो कहते कि यही गुमराह हैं, हालांकि वो उन पर निगरान बनाकर नहीं भेजे गए थे।
ٹھیک ہے. اب یہ پہلی صورت تھی. دوسری صورت انہوں نے کی کہ انہوں نے آپ کی تعلیمات کو مسخ کرنا شروع کر دیا. آپ کی جو تعلیمات تھی ان میں شبہات پیدا کرنا شروع کر دیے, جھوٹا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. یعنی تعلیمات سے لے کر شخصیت تک کو اعتراض کا نشانہ بنایا. اور یہ سب اس لیے تاکہ لوگ آپ کی بات نہ سنیں, تاکہ اکثریت لوگ آپ کے پیچھے نہ چلیں. کیا کہا؟ اساطیر الاولین کے محمد جو باتیں سناتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں جنہیں آپ اس نے لکھوا لی ہے. یہ صبح و شام تلاوت اس پر کیے جاتے ہیں. یہ محض جھوٹ ہے. ان ھذا الا افک افتراہ, یہ اس نے خود گڑھ لیا ہے. اور یہ بھی کہتے تھے کہ یہ تو اپنے آپ کو انسان کہتا ہے, یہ انسان کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ محمد جو ہے یہ کیسا رسول ہے کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے. تو ہر چیز پر اعتراض کیا گیا. اب تیسری صورت جو تھی وہ یہ تھی کہ پہلوؤں کے واقعات اور افسانوں سے قرآن کا مقابلہ کرنا اور اسی میں لوگوں کو الجھائے رکھنا اور پھنسائے رکھنا. اس میں ہمیں نضر بن حارث کا واقعہ ملتا ہے کہ نضر بن حارث نے کیا کیا کہ وہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک طرف اگر دین کی بات کر رہے ہیں, اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, تو یہ جو نضر بن حارث ہے اس نے کیا کیا کہ وہ اس نے کہا قریش کے لوگوں سے کہ قریش کے لوگوں, خدا کی قسم تم پر ایسی افتاد آن پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ ہی نہیں لا سکے. محمد تم ہی میں موجود ایک نوجوان تھے اور تمہارے سب سے پسندیدہ آدمی تھے, سب سے زیادہ سچے اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھے. اب جب کہ ان کی کنبٹیوں پر سفیدی دکھائی پڑنے لگی ہے, یعنی دیر عمر ہو چلے ہیں, تو وہ تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے ہیں اور تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہیں. خدا کی قسم وہ جادوگر نہیں, ہم نے جادوگر دیکھے. اس نے بھی وہی ساری باتیں کی کہ جادوگر بھی نہیں ہے, وہ کاہن بھی نہیں ہے, وہ شاعر بھی نہیں ہے, وہ مجنون بھی نہیں ہے, تم پاگل کہتے ہو, وہ ایسے بھی نہیں ہے. اور قریش کے لوگوں تم سوچو, اللہ کی قسم تم پر بڑی مشکلات پڑی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد نضر بن حارث جو ہے وہ ہیرا گیا. وہاں اس نے بادشاہوں کے واقعات اور رستم اور اسفندیار کے قصے سیکھے. پھر واپس آیا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کر رہے ہوتے تو اور اللہ کی گرفت سے لوگوں کو ڈرا رہے ہوتے, تو اس کے بعد یہ شخص وہاں پہنچ جاتا اور کہتا کہ محمد کی باتیں نہ سنو, میری باتیں سنو. اور پھر اس کے بعد وہ رستم و اسفندیار کے قصے لے کر بیٹھتا, فارس کے بادشاہوں کے قصے سناتا. اب آپ بتائیں, ایک طرف دین کی باتیں ہو رہی ہوں, ایک طرف ڈرامہ یا فلمیں یا سٹیج ڈرامہ پلے کیا جا رہا ہو, تو انسانی نفس کس طرف جائے گا؟ ٹھیک ہے. اور ابن عباس کی روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نظر نے چند لونڈیاں بھی خرید رکھی تھی کہ جب وہ کسی آدمی کے متعلق سنتا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بڑی غور سے سن رہا ہے یا اس کا جھکاؤ اب اسلام کی طرف ہو گیا ہے, تو وہ ایک لونڈی کو اس کے پیچھے لگا دیتا. الحمدللہ, اس کے پیچھے لگا دیتا. تو دیکھیں, یعنی ایک طرف اور وہ ناچ گانا, ایک طرف ناچ گانا, تھیٹر, مووی, یہ سب چیزیں, اور دوسری طرف اسلام کی دعوت, تو نفس کدھر آنا تھا؟ پھر ہم دیکھتے ہیں محاذرہ کی چوتھی صورت. ٹھیک ہے. اچھا, ایک انہوں نے کیا کیا کہ ایک تو جسمانی ٹارچر تو خیر بعد میں آئے, وہ اس سے پہلے دوسرا ٹارچر جو ذہنی اور نفسیاتی ٹارچر تھا, جو جسمانی ٹارچر سے بڑھ کر ہوتا ہے, یہ بھی انہوں نے مسلسل جاری رکھا. اور اس کے بعد اگلا ان کا سٹیپ جو تھا وہ جسمانی ٹارچر کا تھا, اس کی بھی ہم ابھی تفصیل بیان کرتے ہیں. اچھا, یہ بھی تھا. اور جب ایک ابو جہل کے پاس ایک حج کے دنوں میں ایک زماد الاسدی آیا, اس نے سارا معاملہ پوچھا کہ کیا آج کل مکے میں باتیں چل رہی ہیں. تو ابو جہل نے بتایا کہ یہ مجنون ہے, اس پر جن کا اثر ہے. اس نے کہا اچھا میں علاج کرتا ہوں. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, آپ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ زماد الاسدی آیا تو اس نے کہا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے. مجھے ابو جہل نے بتایا کہ ابو جہل نے بتایا کہ آپ تو بیمار ہیں, تو آپ ذرا مجھے اپنا مسئلہ تو بتاؤ تاکہ میں آپ کا علاج کر دوں. تو آپ کو پتا تھا کہ یہ تہمت کے نتیجے میں آیا ہے. آپ نے خطبہ کی آیات پڑھ دی. اس نے دوبارہ سنا, اس نے کہا ایک بار پھر پڑھو. آپ نے دوبارہ پڑھا, خطبہ کی آیات پڑھی اور ساتھ ہی کلمہ شہادت پڑھا. اب وہ واپس گیا تو ابو جہل نے کہا واللہ یہ اس چہرے سے واپس نہیں آیا جس کے ساتھ یہ گیا تھا, اس پہ محمد کا جادو چل گیا. زماد نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی, تم اسے مجنون کہتے ہو, ان کے الفاظ کو تو دیکھو,
مجنون ایسے الفاظ کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس خطبے میں ہے کہ اللہ رب العزت کی بڑائی، حمد و ثنا اور پھر کلمہ شہادت. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا ان لوگوں کو دعوت دینے کا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ان پر جتنا ہم ظلم و ستم بھی کرتے ہیں، ان کو جتنا ہم تنگ کرتے ہیں، تو یہ اتنے ہی مضبوط ہوتے جاتے ہیں. انہوں نے اب کہا کہ محمد کا جو قرآن مجید کی تعلیمات کو ختم کریں. تو اب وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید کی تعلیمات پر مختلف باتیں کرتے تھے. جب قرآن مجید کی تعلیمات کو تبدیل کرنے کی کوشش جو ہے وہ بھی ناکام ہوئی تعلیمات کے لحاظ سے، تو انہوں نے اب قرآن مجید میں الفاظ کی غلطی ڈھونڈنے کی کوشش کی. ایک لفظ انہیں مل گیا، وہ سورۃ المدثر کی آخری آیات قسورہ. ٹھیک ہے، اس میں ایک منظر نامہ ہے جیسے، یعنی اس منظر نامہ کیا ہے کہ جنگلی گدھے جو ہیں وہ شیر سے ڈر کر کیسے بھاگ رہے ہیں. تو کافر قرآن سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے یہ جنگلی گدھے. تو یعنی یہ اپنی پوری جان لگا دیتے ہیں. کون؟ گدھے. اب دیکھیں کہ گدھے کیسے بھاگتے ہیں شیر کو دیکھ کے. تو انہیں کچھ بھی پریکٹیکلی نہ مل سکتا. تو پھر انہوں نے قرآن مجید کی ریپلیسمنٹ کا طریقہ ڈھونڈا. انہوں نے کہا اچھا جب محمد سنا رہا ہے نا تو اس کے مقابلے میں ہم بھی کچھ نیا لاتے ہیں. تو اس ریپلیسمنٹ میں یہ نظر بن حارث نے کہا کہ چلو جی میں اب وہ لاتا ہوں. یہ لونڈیاں لے کے آیا اور رستم اور اسفندیار کے قصے اس نے قرآن مجید کی ریپلیسمنٹ کے طور پر لوگوں کو سنانے شروع کیے. کیونکہ جب یہ قرآن یہ قصے کہانیاں سناتے تھے اس نیت سے سناتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ قرآن کو بھول جائیں. محمد کی باتیں، وہ کہتا تھا کہ محمد کی باتیں میری باتوں سے بہتر نہیں ہیں. تو قصے کسے اچھے نہیں لگتے؟ ہر انسان کا نفس جو ہے وہ قصوں کی طرف، تھیٹر کی طرف، ناچ گانوں کی طرف، فلموں ڈراموں کی طرف ہی آئے گا نا. تو دیکھیں یہ فتنے آج کے نہیں ہیں. آج ہم کہتے ہیں نا کہ آج میڈیا آ گیا، سوشل میڈیا آ گیا، تو یہ سمجھیں ان باتوں سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ فتنے نئے نہیں ہیں، صرف انداز بدل گئے، حقائق وہی ہیں. تو جب بھی حق آتا ہے نا تو لوگ تین گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. کیا؟ ایک ہوتا ہے حق کا مضبوطی کے ساتھ دینے والے، دوسرا ہوتا ہے حق کی مضبوطی سے مخالفت کرنے والے، اور تیسرے ہوتے ہیں درمیان والے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. اور یہ جو تیسرا گروپ ہوتا ہے نا یہ زیادہ تعداد میں لوگ ہوتے ہیں. تو جب یہ بات بھی زیادہ نہ چلی تو پھر وہ دو لونڈیاں بھی ساتھ لایا کہ وہ قصہ گوئی بھی کرتے تھے اور پھر ان کا رقص ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو جوانوں میں وہ لونڈیاں بھیج دیتا تھا. تو یہ حق کو دور کرنے کا ہتھ کنڈے تھے ان کے. مجھے بڑی پرانی باتیں، وہ گانے سناتی تھی، ناچ دکھاتی تھی، ہر طرح کی ادائیں دکھاتی تھی اور ان کو رجھا دیتی تھی. صرف کس بات پہ؟ کہ وہ اسلام کی طرف راغب نہ. قرآن مجید میں آیت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں کہ راہ حق سے بھٹکا دیں. تو انہوں نے یہی کچھ کیا. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. جی ہیرا، ہمارا ٹائم ابھی ہے یہ ختم ہو گیا؟ 4 to 5 منٹس ہیں. اچھا 4 to 5 منٹس ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے چوتھا طریقہ کیا اپنایا؟ انہوں نے چیلنج کا طریقہ اپنایا. انہوں نے معجزے مانگے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے دکھا دیے تو کیا کہا؟ جادو قرار دے دیا، چاند دو ٹکڑے کر دیا. حالانکہ دیکھیں یہ حصی معجزے مانگتے رہے. پورا قرآن مجید آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ حصی معجزے مانگتے رہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کافی ہے معجزہ. وہ بار بار مختلف معجزے مانگتے رہے. تو اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے معجزوں کے تعلق سے، سورہ مائدہ میں آیا. جب نصارہ نے مائدہ مانگا تو اللہ نے بتا دیا کہ اگر طلب کرنے پر یہ معجزہ آئے گا نا تو پھر اگر انہوں نے نہیں ماننا تو پھر سخت عذاب بھی نازل ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آنے والے کل کے لیے آج کی مشکلیں برداشت کرتے رہے. چاند کے 2 ٹکڑے انہوں نے کر کے دکھا دیے. پھر بھی انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سحر مستقر. یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے کہ پہلے اس نے رشتوں کے 2 ٹکڑے کر دیے، اب محمد نے آسمان پر چاند کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے. تو یہ کون سی کا نئی بات ہے؟ یہ تو چلتا پھرتا جادو. تو حصی عذاب کے بعد تو اس کافروں کو ان کا دنیاوی عذاب ختم ہو جانا تھا. لیکن دنیاوی عذاب پھر کس صورت میں رہا؟ زلزلہ، کبھی زلزلے آ گئے، کبھی زمین کے دھنس گئے، کبھی یعنی آفات جو ہے وہ رہی. لیکن
باقی کافر موجود رہتے ہیں. تو حصی عذاب سے بڑا عذاب ہے مانوی عذاب، جو اللہ کی آیات سے انکار کے نتیجے میں نازل ہوتا ہے. مانوی عذاب کیا ہوتا ہے؟ دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے. کفر اور شرک اور بدعات میں پڑے رہنا اور خود کو حق پر سمجھتے رہنا، یہ کتنا بڑا عذاب ہے، انسان کو اس کی سمجھ بھی نہیں ہوتی. کفر کو اسے مزین کر دیا جاتا ہے اس کے لیے. اور پھر چوتھا یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہی ان جھوٹے معبودوں پر وہ صبر کرتے رہتے ہیں. دیکھیں، ایک صبر حق پر ہوتا ہے جو یہ مسلمان ٹیم ساری کر رہی تھی، ایک حق پر صبر ہوتا ہے اور ایک شرک پر صبر ہوتا ہے کہ انہی معبودوں کے شرک پر مرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، ابو طالب نے بھی یہی کیا نا، ابو جہل نے بھی یہی کیا. پھر پانچواں رستہ جو انہوں نے اپنایا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اب مناظرے اور مجادلے پر اتر آئے، اب وہ جدال پر اتر آئے. انہیں اپنی عربی پہ بڑا ناز تھا، ظاہر ہے، اور عربی اتنی فصیح اور بلیغ لینگویج ہے. آپ دیکھیں دنیا کی دوسری لینگویج میں مارنے کے لیے ایک لفظ ہوگا، ایک دو تین لفظ ہوں گے. انگلش میں دیکھ لیں، اردو میں دیکھ لیں، پرشین میں دیکھ لیں، لیکن آپ دیکھیں عربی میں اگر آپ ڈھونڈیں تو عربی میں اتنی بلیغ لینگویج ہے. اس پہ منہ پہ مارنا الگ لفظ ہے، سر پہ مارنا الگ لفظ ہے، اوپر والے حصے پہ مارنا الگ لفظ ہے، یہ گدی پہ مارنا الگ لفظ ہے، سیدھے ہاتھ سے مارنا الگ لفظ ہے، ہاتھ بلند کر کے مکہ مارنا الگ عربی کا لفظ ہے، گردن پر ہاتھ سے مارنا الگ لفظ ہے، سینے اور پیٹ پر ہاتھ سے مارنا الگ لفظ ہے، دائیں بائیں سائڈ پر مارنا الگ لفظ ہے، گھٹنے سے سینے اور پیٹ پر مارنا الگ لفظ ہے، اور پیر سے مارنا اس کے لیے الگ لفظ ہے. ٹھیک ہے، تو اتنی بلیغ لینگویج تھی. انہوں نے اس لحاظ سے بھی اب جدال پر اتر آئے. اور پھر اگلا رستہ جو ہے وہ انہوں نے یہ سودے بازی کا، ٹھیک ہے، سودے بازی کا رستہ اپنایا کہ اب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور انہیں دعوت دیتے ہیں خوبصورت عورت کی، سرداری کی، مال کی، علاج کی. اور اتنی اسٹرانگ چیزیں تھیں کہ اس کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا. عتبہ بن ربیعہ جو ہے وہ جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اب جا کے کہتا ہے میرے بھتیجے آپ جانتے ہیں کہ آپ کی کیا حیثیت ہے ہمارے دلوں میں، ہمارے سامنے. اب دیکھیں اس سے کیا سمجھ آتی ہے کہ حق کے سامنے باطل جھک ہی جاتا ہے. اب وہ حیثیت بھی یاد آ گئی، کیونکہ جو حق پر ثابت قدم رہتا ہے نا تو باطل پھر ٹوٹ کر خود ہی اس کے قدموں میں گر جاتا ہے ایک دن. وہ کہتا ہے کہ ہمارے سامنے آپ بڑی حیثیت والے ہیں لیکن آپ عجیب باتیں لے کر آئے ہیں اور ہم میں تفرقہ پیدا کر دیا، ہمارے گھرانے ٹوٹ گئے ہیں، آپ نے جدائی ڈال دی ہے ماں باپ میں، بچوں میں، آپ نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے. تو ہم تو بڑے بے صبر، آپ تو ہم تو بڑے بے صبرے ہو گئے تھے، ہمارے باپ دادا کو آپ نے کافر کہہ دیا. تو اب ہم چل کر آپ کے پاس آئے ہیں اور یہ 4 آپشن ہم آپ کو لے کے آئے ہیں آپ کے پاس. اب آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش سنتے رہے اس کی باتیں. یہ آپ کو بار بار آپ دیکھیں کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تبلیغ آپ کو نظر آتی ہے، ان کی پرسنالٹی نظر آتی ہے، ان کا کردار نظر آتا ہے. پھر فرمایا اے ابو الولید، اب انداز بیان دیکھیں، اسے کنیت سے بلا رہے ہیں. اور عربوں میں جب کسی کو کنیت سے بلایا جاتا تھا تو وہ اس کو عزت دینے کے مترادف ہوتا تھا. ٹھیک ہے، کہا کہ میں سن رہا ہوں. وہ بولتا رہا. جب اپنی ساری 4 آپشن اس نے دے دیے کہ جو عورت خوبصورت عورت چاہیے تو ہمیں بتاؤ، سرداری چاہیے تو بتاؤ، جتنا مال چاہیے تو بتاؤ، اور اگر تم پہ کوئی جادو شادو ہے تو بیمار ہو تو ہم تمہارا علاج کروا دیں. جب خاموش ہوئے تو آپ نے سورہ فصلت کی آیات پڑھی شروع سے لے کر 37 آیات تک. اب آپ سورہ فصلت کی آیات آج آپ نے پڑھنی ہے اور ان کا ترجمہ دیکھنا ہے کہ یہ جو عتبہ بن ربیعہ ایک کافر سامنے بیٹھا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ان 4 آپشنز کے جواب میں یہ آیات پڑھ رہے ہیں. سجدے کی بات پہ جب آئے تو عتبہ نے آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ اب اس کے آگے نہ پڑھنا، کیونکہ یہ قرآن مجید کی آیات ہے. کیا آتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات پہاڑ پر بھی نازل ہو جائیں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. تو اس پتھر دل پر بھی اثر تو ہوا. تو بہرحال آپ خاموش ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تجھے اپنا پیغام سنا دیا ہے، اب آپ جانے اور آپ کی قوم جانے. اب جب یہ واپس آیا تو اس کی قوم کے لوگوں نے بھی کہا کہ یہ ویسا چہرہ لے کر نہیں آیا جیسا یہ چہرہ لے کر گیا. تو صبر جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا صبر کیسا ہے. تو ہمیں تو صرف صبر کی کرواہٹ ملتی ہے، کیونکہ یہ ہم تو صبر کرتے ہیں مجبوراً، مجبوری کے تحت کرتے ہیں یا مصلحت ہوتی ہے. ہم اللہ کے لیے صبر کب کرتے ہیں؟
تو یہ جو پیارے لوگ تھے انہوں نے اپنی اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے صبر کیا. تو اب ہم ان کے صبر کا جو ڈیٹیل ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے کہ انہوں نے کیسے صبر کیا پریکٹیکلی, اور ہم نے اللہ کے لیے, اس دین کے لیے ہم نے کہاں صبر کرنا ہے اور کیسے کرنا. تو الحمدللہ لیکچر تو مکمل ہوا, اور اب آپ میں سے کسی کا کوئی کوشچن ہے تو بتا دیجیے. آ جانا ہے نا, آج واپس جانا ہے نا, واپس امی نے. کوئی بات, کوئی پوائنٹ نہیں سمجھ آیا تو بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی آج کا لیکچر بھی بہت اچھا تھا ماشاءاللہ, اور میں دیکھ رہی تھی کہ یہ مراحل جو ہے نا ہم میں سے ہر ایک کے اوپر آتے ہیں جب ہم اللہ کے دین کا میسج دوسروں تک پہنچانا چاہیں. مطلب بالکل اسی جی, اور طرح میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ سب سے پہلے اپنے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں, سب سے پہلے اپنے پیارے, ہمارے اپنے گھر والے ہماری مخالفت میں کھڑے ہوتے ہیں. جی, اور پھر ایسے ہی پھر یہی ہوتا ہے نا کہ ہم بھی پہلے خاموشی سے کوئی اپنا ایک ساتھی تلاش کرتے ہیں کہ اچھا کوئی ایک دو لوگ ہوں جن کو چپ کے اپنی فیور میں کر لیں, اور اس کے بعد پھر ہم بڑے لیول پہ اس لیے بات. تو وہ کہا کہ یہ فطری جو ہے پروسیس تھا, بالکل فطرت کے عین مطابق. اور اس میں دیکھیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا ساتھ دیا. جی, اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح مدد فرماتے ہیں. بالکل اسی طرح مدد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سارے اسٹیپس سمجھنے کی اور پھر ان کے مطابق اپنی زندگیوں میں عمل کرنے کی توفیق دے. ہم نبیوں جتنا حوصلہ تو نہیں ہوتا, لیکن جب ہم بھی دین کے لیے اٹھتے ہیں نا تو مسائل تو آتے ہیں, پرابلمس تو فیس کرنی پڑتی ہیں. تو پھر یہ جو سیرت کے واقعات ہیں پھر یہ ہمیں حوصلہ بھی دیتے ہیں. اور باجی یہ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی نا آپ نے, یہ واقعی مجھے بھی پھر آج واقعی احساس ہوا ہے کہ یہ تو مشکل, یہ فتنہ ہر دور میں ہی رہا ہے. اس دور کے ہر دور میں باطل تو ہر دور میں رہا نا, انداز چینج ہوتے رہے. ہم کہیں کہ جی آج فتنہ زیادہ ہے, بے شک زیادہ ہے, لیکن تب بھی موجود تھا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ تب فتنہ موجود نہیں تھا, یا ان لوگوں کے لیے کیا مشکل ہوگی. کیونکہ زیادہ تر دیکھیں نا نوجوان لوگ تھے جو دین کی طرف آ رہے تھے, تو انہوں نے نوجوانوں کے لیے دیکھیں نا, انہوں نے نوجوان لڑکیاں لے آیا. وہ تو عورت کے شر سے بچنا یا اس طرح کے نفس کے ان حملوں سے بچنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا. جی بالکل. اور پھر آج جو یہ بات ہے نا کہ حصی عذاب سے بڑا جو ہے وہ معنوی عذاب ہے. تو بالکل میں یہ سوچ رہی تھی کہ معنوی عذاب چلو ہم نہ بھی بڑے لیول پہ کہیں, لیکن ایک سزا جو ہے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کہ ہم خود ہم میں سے ہر ایک کے اوپر جیسے فیز آتے رہتے ہیں فیض روٹین اللہ میں تعالیٰ بھی, ہم سے عبادت کی کہ ہم توفیق دور ہو چھین لیتے جاتے ہیں, ہیں ہم سے عبادت سے. سجدے کی جی توفیق چھن جاتی ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. جی وہی نا, اب رمضان مبارک کے بعد روٹین سب کی ہی دیکھیں نا تو کتنی چینج ہو گئی. رمضان میں کتنی ایک اور ہی طرح کی روٹین تھی, تو اب اس بالکل پہ قائم رہنا بھی ایک جہاد لگتا ہے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. تو بس اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے, ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو بس آپ لوگوں کا ہوم اسائنمنٹ یہی ہوتی ہے ہر طرح کہ آپ لوگوں نے لیکچر سن کے تو اس کی بنانا ہوتا ہے, پوائنٹس نوٹ کرنے ہوتے ہیں, ایک سمری سے تیار کرنی ہوتی ہے, خلاصہ تیار کرنا ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ جی, اب آپ کی اگلی کلاس کا ٹائم ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سورۃ لہب میں پڑھیں گے حروف کلکلہ, ٹھیک ہے, اور کلمے کے آخر میں موجود ہو اور مشدد حالت میں ہو, یعنی اس کے اوپر چھوٹی سی تشدید بھی ہو, تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم, کلکلہ اکبر. ٹھیک ہے,
تو کلکلا حروف کو کیسے پڑھتے ہیں ہم؟ اس کو ذرا ہلا کے پڑھیں گے. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں, ابھی ہم لیسن پڑھتے ہیں, میں آپ لوگوں کو پڑھاتی ہوں تو غور کریے گا اس پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد. اب دیکھو ہم نے اس کو یہ نہیں پڑھا قل هو اللہ احد, احد یعنی آواز کو روکا نہیں ہے, احد احد پلٹ کے آئی نا آواز. اللہ الصمد, لفظ اللہ کا لام, کوئی بھی لفظ اللہ کا لفظ جلالہ کا ہو یا پھر اللہم کا لام ہو, اس سے پہلے یا اس پہ زبر ہو تو وہ ہمیشہ موٹا پر پڑا جائے گا, ٹھیک ہے. اللہ الصمد, اس کو ہم ایسے نہیں پڑھیں گے, خوبصورتی سے صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم یہ نہیں پڑھیں گے اللہ الصمد, نہیں, اللہ اللہ, ٹھیک ہے. اللہ الصمد, ٹھیک. لم یلد ولم یولد. اب دیکھیں کچھ لوگ اس کو پڑھ جاتے ہیں لام یلد, لام یلد, لام یلد نہیں کرنا. لام یلد پڑھیں گے اکثریت کو میں نے یہ دیکھا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے کہ حرکت پڑ جاتے ہیں میم کے اوپر, جلدی پڑھنے کے چکروں میں نا میم پہ حرکت پڑی جاتی ہے. آواز کو روک لو, لم یلد, ٹھیک ہے. لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اچھا اب کون بتائے گا ذرا, ہیرا اس کو انڈر لائن کر دیں, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ پہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کون بتائے گا؟ جلدی سے ہینڈ ریز کریں پھر میں پوچھوں کسی سے, جلدی جلدی. کہاں ہے سب؟ ابھی کلاس پہ آئے نہیں واپس؟ چلیں بول کے نہیں بتانا تو لکھ کے بتا دیں چیٹ میں. ہیرا جی اس کو انڈر لائن کر دیں ذرا, ہو جائے گا یا نہیں؟ جی کون بتا رہا ہے؟ جی فراح آپ بتائیں. السلام علیکم وبرکاتہ. جی آپ نے یہی فرمایا نا کہ ولم یکن لہو, یہ فرمایا نا آپ نے؟ جی جی یہ ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے. کیسے؟ یکن لہو کہ نون ساکن کے بعد نام آ رہا ہے تو ادغام بلا غنہ ہوگا. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک, بارک اللہ فیک. اچھا یہاں پہ ایک اور بات سمجھنے والی ہے, اگر یہ تو ہم پڑھ رہے تھے نا وقف کی صورت میں, ہم نے پڑھا قل هو اللہ احد, پھر پڑھا اللہ الصمد. اب اگر اس کو ہم ملا کے پڑھیں گے, ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب قاری ملا کے پڑھتے ہیں اس کو تو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد, نلا پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہے نا. تو یہ نلا الصمد کیوں آیا ہے, یہ سوال ہو سکتا ہے, اس لیے آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیوں آیا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو تنوین ہے نا, تنوین دو زبر دو پیش دو زیر کی جو تنوین ہم نے نون ساکن اور تنوین کا فرق پڑا تھا نا, ٹھیک ہے. نون ساکن اور تنوین, تنوین بھی اصل میں تنوین میں چھپا ہوا نون ہے. اگر ہم اس کو کھول کے تنوین کو لکھیں گے نا تو ہم اگر لکھیں نا دال پیش نون دن, ٹھیک ہے, دال پہ پیش نون ساکن آگے, یا کہیں دال زبر نون دن, ٹھیک ہے, یا کہیں دال زیر نون دن. تو اگر ہم اس کو تنوین کو بھی کھول کے ایسے لکھیں گے تو یوں آئے گا, ٹھیک ہے. تو یہاں وائٹ بورڈ نہیں آتا, ادروائز میں آپ لوگوں کو وائٹ بورڈ پہ سمجھاتی تو شاید زیادہ اچھے سے سمجھ آتا. تو آپ دیکھیں یہ تنوین میں نون ایک چھپا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور آگے جو لفظ اللہ ہے نا, لفظ اللہ کا جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے. کیا ہے؟ حمزۃ الوصل ہے,
ٹھیک ہے. اور حمزۃ الوصل جب درمیانے کلام میں آئے تو وہ پھر ہمیشہ گر جاتا ہے, اس کو پڑھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے, اس کو پڑھا نہیں جاتا. تو یہ ہو جائے گا اس جو نون تنوین کی. اور آپ دیکھیں گے کہ نون تنوین کا بھی نون ساکن اور ادھر سے لفظ لام بھی ساکن, دو ساکن جب اجتماع ساکنین کے آگے ہم جا کے انشاءاللہ قاعدے بھی پڑھیں گے اور مزید سمجھ آئے گی. جب دو ساکن ایک جگہ پہ جمع ہو جائے نا تو پھر اب نون کو تو پیچھے والے حرف کی حرکت دے سکتے ہیں, لیکن اگلا جو لام ہے اس کو اگر ہم نون سے ملائیں گے تو وہ نہیں مل سکتا, نہیں, کیونکہ دونوں ساکن اکٹھے ہیں. تو اب کیا ہوگا, یہ جو تنوین کا نون ہے اس کو زیر دے کے ہم اگلے حرف سے ملا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تنوین کے نون کو زیر دیں گے اور اس کو ہم اگلے حرف سے ملا کے پڑھیں گے. تو یہ ہو جائے گا نِلَّهُ الصَّمَدُ. ٹھیک ہے, نِلَّهُ الصَّمَدُ. تو حمزہ دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے حمزۃ الوصل اور ایک ہوتا ہے حمزۃ القطع. قط مطلب قاف تو عین, قطع سے کاٹنا. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ حمزۃ الوصل جو ہے نا یہ کہیں بھی ملانے کی صورت میں کہیں بھی آئے گا تو یہ گرے گا, لیکن حمزۃ القطع جو ہوتا ہے نا یہ وہ حمزہ ہوتا ہے جو ابتدائی کلام میں بھی آتا ہے اور درمیان میں بھی آتا ہے, لیکن یہ ہر حال میں پڑھا جاتا ہے. ہر حال میں ساکن ہو یہ تب بھی پڑھا جائے گا, اس پہ زبر ہوگی تب بھی, اس پہ زیر ہوگی تب بھی, اس پہ پیش ہوگی تب بھی, یہ لازمی طور پہ پڑھا جائے گا. جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں, ابھی یہاں پہ ہی دیکھ لیں, چلیں, یہ جو ہے نا تبت یدا ابی, ابی کا جو حمزہ ہے نا یہ حمزہ اصل ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم پڑھیں گے لازمی. یا چلیں آپ سورۃ الفاتحہ کو دیکھیں, اس کو وہ تو سب کو زبانی بھی آتی ہے, اس کو ذہن میں رکھیں. ہم پڑھتے ہیں نا انعمت علیہم. اب انعمت کا جو حمزہ ہے نا یہ اصل ہے, اس کو ہم کسی صورت بھی سکپ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, ہم اگر پڑھیں بھی نا اس کو, جیسے ہم پورا بھی پڑھتے آ رہے ہوں نا ہم کے صراط الذین انعمت علیہم, اب یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو ہم سکپ کر دیں, حمزہ کو گرا دیں, نہیں, یہ گرے گا نہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ لوگ دیکھ لیں کس کی پیش کی مثال دیکھ لیں. پیش میں جیسے کہ فار ایگزامپل لگا لو اسوۃ حسنہ فی رسول اللہ اسوۃ حسن. اب اسوا کا جو حمزہ ہے یہ بھی اصل ہے, یہ کسی صورت گر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, درمیانے کلام میں ہے تب بھی نہیں, اور اگر یہ ساکن ہو تب بھی نہیں گرتا. تو ساکن حمزہ آپ دیکھیں گے کہ ساکن حمزہ پہ چھوٹا سا وہ لگا ہوتا ہے نا, جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں ابھی ادھر کس صورت میں ہوگا, یہ صورت جو ہے نا صورت فیل, اس میں ہم پڑھتے ہیں نا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. مَأْكُولٍ آپ لوگ اپنے اپنے مصحف نا سامنے رکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. مَأْكُولٍ اب ہم پڑھتے ہیں نا تو یہ حمزہ بھی حمزۃ القطع ہے, اس لیے اس کو کسی صورت بھی سکپ نہیں کیا, یہ بلکہ پڑھا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ ہوتے ہیں حروف, حروف شمسیہ اور قمریہ, انشاءاللہ وہ نیکسٹ آپ لوگوں کو کرواؤں گی اور ڈیٹیل سے, وہ ذرا اس میں بھی ڈیٹیل ہوتی ہے کہ اس میں کچھ حروف ہوتے ہیں جن کو پڑھا جاتا ہے اور کچھ کو نہیں پڑھا جاتا, جس میں جو ہے وہ حروف قمریہ اور شمسیہ, اس میں اگر ال لگے تو کس ال کو کہ ہم ال کے حمزہ کو پڑھیں گے اور کس کو نہیں پڑھیں گے, وہ ہم انشاءاللہ. ابھی مجھے ٹائم دیکھنے دے کتنا ہے, ٹائم تو ویسے ہے, اگر کہیں تو میں پڑھا دوں آپ لوگوں کو حروف شمسیہ اور قمریہ. جی کون کون کہتا ہے پڑھ لیں؟ جی پڑھا دیں. جی پڑھا دیتی ہوں. ٹھیک ہے, حروف شمسیہ اور قمریہ, اس میں نا ال کا جو کام ہوتا ہے نا, قرآن پاک میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا الف اور لام, بہت سارے لفظوں کے آگے الف اور لام آتا ہے, بہت سارے لفظوں کے آگے. تو جب پہلے تو اس کی ڈیفینیشن ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے, جب ال برائے تعریف کسی نکرہ لفظ پر آ جائے نا تو پھر کیا ہوتا ہے, جب نکرہ پر ال آتا ہے تو نکرہ کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ اس کے اینڈ پہ ہمیشہ تنوین ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نکرہ کے اینڈ پہ کیا ہوتا ہے, تنوین ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہیں بھی دیکھ لیں جہاں پہ تنوین نظر آئے گا آپ کہیں گے یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے,
اب اگر اس کے ساتھ ال لگ جائے گا نا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ معرفہ ہو جائے گا. جیسے فار ایگزامپل یہ سورہ ناس ہی نکال لو. ٹھیک ہے، اب سورہ ناس ہے، یہ الناس یا سورہ فلق ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں یہ جو الناس کا یہ اصل یہ اگر ورڈ اکیلا دیا جائے نا تو یہ ہوگا الناس کو اکیلا لکھا جائے نا تو ناسن لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جب اس پہ ال داخل ہو گیا تو یہ الناس بن گیا. اب آتی ہے کہ اس کو یہ معرفہ بن گیا. اب آتے ہیں حروف شمسیہ کا قاعدہ، اس کو ذہن میں رکھیں. حروف شمسیہ ہیں 14: تاسا، دال زال، روازہ، سین شین، صاد ضاد، طاء لام نون. ٹھیک ہے، یہ کتنے حروف ہیں؟ 14 حروف. دوبارہ سے پھر میں دہرا رہی ہوں، ایک دفعہ لکھ لیں، بلکہ آپ میں سے کوئی ایسا کرے اس کو چیٹ میں لکھ کے سینڈ کر دے. میں پڑھ رہی ہوں ایک دفعہ پھر سے. تاسا، دال زال، روازہ، سین شین، صاد ضاد، طاء لام اور نون. ٹھیک ہے، اگر کوئی اسم نکرہ حرف شمسیہ میں سے ہو نا، حروف شمسیہ میں سے، اور اس کے شروع میں ال لگ جائے، الف اور لام لگ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر اور آپ لوگ ایک ذہن میں ضرور بات رکھیں، حروف شمسیہ پہ ہمیشہ تشدید لازمی آئے گی. آپ قرآن پاک سے کھول کے دیکھیں، جہاں حروف شمسیہ نظر آئے گا نا آپ کو تشدید لازمی نظر آئے گی. اب دیکھیں اسی پہ دیکھ لیں، ناس پہ نون پہ تشدید ہے نا، پھر دیکھیں شرری را پہ تشدید ہے نا، پھر دیکھیں آگے جا کے آگے پھر ناس پہ کہیں بھی وہ تشدید نظر آ رہی ہے ہم لوگوں کو. ٹھیک ہے، حروف شمسیہ کی ایک تو نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر تشدید لازمی ہوتی ہے، اور دوسرا جب اس پہ الف اور لام پڑھا جاتا ہے نا، الف اور لام جب اس کا ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو اکیلے کو پڑھیں گے تو ہم حمزہ پڑھیں گے اور لام سکپ ہو جائے گا. پڑھتے ہوئے لام جو ہے وہ ادائیگی میں حروف شمسیہ جس کے آگے آ جائے، حروف شمسیہ اس کے ساتھ ال لگے تو اس ال کا حمزہ پڑھا جائے گا لیکن لام نہیں پڑھا جائے گا. اب دیکھیں ہم اس کو پڑھیں الناس، اکیلا پڑھوں نا میں، ورڈ اکیلا لے رہی ہوں. ٹھیک ہے، الناس پڑھیں گے. لیکن اگر یہ کسی اس سے پہلے کوئی اور حرف آئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حروف شمسیہ ہو اور اس سے پہلے کوئی اور حرف آ جائے تو پھر یہ ہوگا ملانے کی صورت میں نہ حمزہ پڑھا جائے گا نہ لام پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، اب سمجھ آئیے حمزہ اور لام کیوں نہیں پڑھے جا رہے؟ کیونکہ آگے حروف شمسیہ ہے اور پیچھے والے سے یہ ملا رہے ہیں. پھر پچھلے حرف کی حرکت ڈائریکٹ حروف شمسیہ میں جا کے مدغم ہوتی ہے، وہ پھر درمیان میں حمزہ اور لام کو سکپ کر دیتی ہے، وہ پڑھا نہیں جاتا. جیسے قل اعوذ برب الناس، اب ہم اس کو یہ تو نہیں نا پڑھتے برب الناس، نہیں. ٹھیک ہے، اگر ایسا پڑھیں گے تو وہ ہوگا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، ایسے ہی ملک الناس. ٹھیک ہے، تو حروف شمسیہ کی سمجھ آ گئی ہے. حروف شمسیہ میں یاد رکھنے والی بات ہے نمبر 1 کہ اس کے اوپر تشدید لازمی ہوگی. ٹھیک ہے، نمبر 2 یہ حروف شمسیہ جہاں کہیں بھی آئیں گے اس سے پہلے جو ہے وہ جب ہم اس کو یعنی ناکرہ پہ یہ ہمیشہ آئیں گے، ناکرہ پہ جب حروف شمسیہ آئیں گے تو اس سے پہلے جب ہم اس کو معرفہ بنائیں گے الف اور لام لگا کے تو اکیلا پڑھنے کی صورت میں حمزہ پڑھا جائے گا، لیکن اگر پچھلے حرف سے کوئی حرف مل رہا ہے تو پھر وہ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، نہ لام پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہم نے آج پڑھا ہے نا سبق قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اب دیکھو اللہ الصمد میں کیا ہے؟ الف اور لام ہے، لیکن سواد کس میں سے؟ حروف شمسیہ میں سے، تو وہ نہیں پڑھے گئے، الف لام سکپ ہو گئے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اب آ جاتے ہیں حروف قمریہ کی طرف. حروف قمریہ جو ہیں یہ بھی کتنے ہیں؟ یہ بھی 14 ہیں. ٹھیک ہے، کون کون سے؟ میں ایک دفعہ پڑھ رہی ہوں. الف، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قوف، کاف، میم، واو، ہا اور یا. ٹھیک ہے، یہ بھی 14 حروف ہیں اس میں بھی. الف، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قوف، کاف، میم، واو، ہا، یا. ٹھیک ہے،
یہ بھی اب اگر ان پہ ال آ جائے تو پہلی بات ہے کہ ان پہ جب ال آئے گا نا تو وہ نہیں ہوگا، تشدید نہیں ہوگی، کیونکہ اس پہ تشدید ہے، اس پہ تشدید نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جب بھی کوئی اسم نکرہ ہو اور اس کے شروع میں حروف قمریہ میں سے ال آ جائے تو اس پر جب ہم یعنی حروف قمریہ میں سے کوئی حرف ہو اور اس پر جب ہم ال لگائیں گے نا تو پھر کیا ہوگا، پھر ہم لام کو ساکن پڑھیں گے، وہاں لام حذف ہو جاتا تھا، یہاں لام کیا ہوگا، ساکن ہوگا، ٹھیک ہے؟ حروف قمریہ میں کیا ہوگا، ساکن ہوگا، اور وہاں حذف اور یہاں ساکن۔ اب دیکھیں اس میں کوئی مثال ہے، جیسے یہ سامنے نظر آ رہا ہے نا فلق، اب اس کو ہم اگر پڑھتے ہیں الفلق، اب یہ کیا ہے، لام پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، الفلق، کیونکہ فا جو ہے وہ حروف قمریہ میں سے ہے اور لام اس کا پڑھا جا رہا ہے، الفلق۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پچھلا حرف اس کے ساتھ ملے گا، قمریہ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پچھلا حرف اس کے ساتھ، اس کو ملا کے ہم پڑھیں گے نا پچھلے حرف کے ساتھ، تو پھر حمزہ سکپ ہوگا، لام پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، حمزہ سکپ ہوگا لیکن لام پڑھا جائے گا، جیسے حمزۃ الوصل جو ہے وہ گر جائے گا، جیسے قل اعوذ برب الفلق، اب برب الفلق پڑھا گیا نا، لام پڑھا گیا، اس میں حمزہ سکپ ہو گیا۔ ادھر کیا تھا، لام سکپ ہوتا تھا اکیلے پڑھنے کی صورت میں، حروف شمسی آتا شروع میں اور ال لگانے کی صورت میں حمزہ پڑھا جاتا اور لام سکپ ہو جاتا، اور لا حرف کے ساتھ ملا کے پڑھتے تو دونوں ہی سکپ ہو جاتے، دونوں ہی حذف ہو جاتے، دونوں ہی نہیں ملتے۔ لیکن یہاں قمریہ میں کیا ہے کہ جب ال لگے گا تو پھر ال کا اگر ملا اکیلا پڑھیں گے تو لام ساکن پڑھا جائے گا، لام کے اوپر سکون ہم دیں گے تو اس الفلق، ٹھیک ہے، اور اگر ہم کسی سے ملا کے پڑھیں گے تو پھر حمزہ جو ہے وہ حذف ہو جائے گا، گر جائے گا حمزۃ الوصل، کیونکہ وہ حمزۃ الوصل ہے، اس لیے وہ گر گیا، اور پھر اگلا ہم نے جو ہے وہ لام اس کا ساکن حالت میں پڑھا جائے گا۔ تو جی سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جلدی سے بتائیں سمجھ آ گئی ہے، ہم آگے چلیں پھر اگلی صورت پڑھیں۔ جی سمجھ آ گئی۔ جی اس کو آپ لوگوں نے کاپی پہ نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، نوٹ کر کے یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا، حروف قمریہ اور شمسیہ، کیونکہ یہ والے ورڈ اتنے زیادہ قرآن پاک میں ہوتے ہیں نا، اور تقریباً ہر دوسری جگہ پہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کیوں، کہاں پہ، کس جگہ، کیسے ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں آگے سورۃ لہب نکال دیں ہیرا۔ جی سورۃ اللہب میں نا ہم لوگوں نے دیکھیں، ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے کہ ابھی ہم نے کلکلہ صغریٰ، کلکلہ کبریٰ اور کلکلہ اکبر کی ڈیفینیشن پڑھی ہے نا، تو سورۃ اللہب میں کلکلہ اکبر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی آیت کے اینڈ پہ دیکھیں، با تشدید کی حالت میں مشدد ہے با، اور ہے بھی کیا ہے، کلمے کے آخر میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہوتا ہے کہ جس حرف پر تشدید ہوگی جب ہم اس کو وہ کریں گے، وقف کریں گے، تو وقف کی صورت میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ حرکت ختم ہو جاتی ہے، جیسے اب جیسے ہم نے پڑھا قل هو اللہ احد، اب احد کا دال جو تھا اس پہ حرکت جو تھی تنوین کی وہ ختم ہو گئی اور دال ساکن ہو گیا، تو اب یہاں پہ بھی تو یہی ہوگا کہ حرکت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، حرکت سکون جو حرکت ختم ساکن ہو جائے گا با، لیکن اس میں آپ لوگ ایک بات یاد رکھیں، تشدید کی صورت میں جب کسی بھی، چاہے وہ حروف قلقلہ پہ ہو یا کسی بھی حرف پہ ہو، جہاں پہ تشدید ہوگی ہم جب اس پہ یہ کریں گے، وقف کریں گے، تو وقف کی صورت میں حرکت گرے گی، حرکت حذف ہوگی، لیکن اس کی جو تشدید ہے نا، مشدد جو تشدید ہے وہ باقی رہے گی، ٹھیک ہے؟ اس کو باقی رکھتے ہوئے ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے جا کے انشاءاللہ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں آئیں گی، ابھی یہاں پہ تو ساتھ میں اس کے کلکلہ بھی کرنا ہے۔ اب دیکھیے میں دونوں طرح سے آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتی ہوں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، اب اس کو پڑھیں گے وتب،
یعنی وہ تشدید بھی ہے اور دو با ہے نا اس کے اندر، تو دونوں با آنے چاہیے، واتاب، ٹھیک ہے. اب اس کو یہ نہیں کریں گے واتاب، واتاب نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اگر ہم پڑھیں گے نا لہبن واتاب، تاب پڑھیں گے تو پھر ایک با پڑھا جائے گا. لیکن اگر جب ہم اس کو پڑھیں گے، یعنی تشدید کیا ہوتا ہے، مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ اس کو پڑھنا ہوتا ہے. جس حرف پر یہ تشدید ہوتی ہے، جو حرف مشدد ہوتا ہے اس کو مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ. تو ہم پڑھیں گے ابی ابی لہب وتب، ٹھیک ہے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اب آ گیا دوسرا با جو ساکن کریں گے، کلکلا بھی ہے، ٹھیک ہے. کلکلا کبرا آ گیا، کلکلا بھی ہے اور ساکن حالت میں اس کو کر دیں گے، لیکن اس پہ وہ والی ساؤنڈنگ نہیں آئے گی جو ہم نے کلکلا اکبر میں لے کے آئے تھے، ٹھیک ہے. یہ ویسے ہی سادہ جیسے وما کسب، کسب، ٹھیک ہے. سیصلی نارا ذات لہب وامرأته. اب دیکھو وم، ٹھیک ہے. وم نہیں پڑھیں گے، وامرأته نہیں پڑھیں گے، وم، ٹھیک ہے. اور اگر ہم یہاں پہ وقف کرتے ہیں، وقف مطلق کی علامت ہے، وقف کریں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے وامرأته، تو، ٹھیک ہے. اور اگر ملا کے پڑھتے ہیں پھر ہم اس کو پڑھیں گے وامرأته حمالة الحطب. ہم گناہ کیا، میم مشدد ہے، حرکتین، حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. اب کون بتائے گا حبل من مسد پہ کیا ہو رہا ہے؟ جلدی سے ہینڈ ریس کریں. کلاس میں ہیں سارے؟ جی طیبہ آپ بتائیں. باجی حبلن، یہ با ساکن پہ کلکلا ہو رہا ہے اور یہ با جو ہے درمیان میں آ رہا ہے، اس لیے اس کو کلکلا صغرا کہیں گے. جی بالکل. اور کچھ آگے؟ جی حبلن، نون تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا. جی. اور اس کے بعد پھر میم مسد، تو یہاں پہ نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو یہاں پہ بھی ادغام مع الغنہ ہوگا. پھر اس کے بعد مسد دال ساکن ہے حروف کلکلا میں سے، تو یہاں پر کلکلا ہوگا، کلکلا کبرا. جی بالکل، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. دال ساکن کریں گے بس کی صورت میں تو پھر یہاں پہ کلکلا ہوگا، کلکلا کبرا، ٹھیک ہے. حبل من مسد، ٹھیک ہے، من مسد. جی تو یہ آپ لوگوں کا لیسن ہے، یہ آپ لوگوں کا لیسن ہے. اس کو آپ لوگ پڑھیں گے بھی 10 صفحہ. اور آپ لوگوں کا آج کا یہ ہوم ورک آپ لوگوں نے لازمی لکھ کے مجھے سینڈ کرنا ہے. ایک تو کلکلا کی تعریف اور کلکلا کے مراتب، اور دوسرا حروف شمسی اور اس کی ڈیفینیشن، اور حروف قمریہ اور اس کی ڈیفینیشن، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 3 مثالیں بھی دینی ہیں. جی فراز جی آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں، کوئی سوال ہے؟ باجی کلکلا اکبر کا بتا دیجیے گا دوبارہ. کلکلا اکبر حروف کلکلا مشدد حالت میں کلمے کے آخر میں ہو، ٹھیک ہے، تشدید ہو اس کے اوپر اور کلمے کے آخر میں ساکن بھی ہو. اب دیکھیں تبت یدا ابی لہب وتب، وتب، ٹھیک ہے. جی کوئی اور، کسی اور کو کوئی کوشچن ہو؟ جی فرا آپ نے ہینڈ ریز کی ہے. جی بھائی جان وہ الحمدللہ سسٹر نے بتا دیے، ٹھیک آ جائے تھے. سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا کہا ہے؟ جی الحمدللہ سسٹر نے بتا دیا، میں بھی یہی بتانا چاہ رہی تھی. الحمدللہ نے بتا دیا. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک.
اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو توفیق دی ہے قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کو پڑھنے کی، اور قرآن پہ اب دیکھیں قرآن جیسے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کل قیامت کے دن بھی تو اللہ رب العزت نے یہی کہنا ہے نا انسان کو کہ جیسے وَرَتِّل، جیسے تو قرآن پڑھا کرتا تھا نا ویسے قرآن کو پڑھو، پڑھتے ہوئے جاؤ. تو اب ہم پڑھیں گے ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کے، ہمیں ادائیگی پتہ ہوگی تو ہمیں قرآن کی خوبصورتی اور وہ سارا کچھ پتہ چلے گا. اور پھر ہی اللہ رب العزت نے ایسے ہی تو نہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ماہر قرآن جو ہے وہ اللہ رب العزت فرشتوں کی صف میں اس کو کھڑا کریں گے انسانوں کی صف سے نکال کے، جو قرآن میں ماہر ہوگا. حالانکہ سب اتنے عمل کرنے والے ہیں، اتنا کچھ جو ہے وہ کرنے والے، اللہ رب العزت نے کسی کا یہ حدیث یہ نہیں کہتی کہ وہ جا کے فرشتوں کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ یا کرام کاتبین کے ساتھ کھڑا ہوگا، بلکہ کن کے لیے کہا ہے؟ جو ماہر قرآن ہوں گے. اور قرآن کی مہارت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ سیکھنے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. کسی بھی چیز میں انسان ماہر تب بنتا ہے جب اس کو بار بار پریکٹس کرتا ہے، بار بار سیکھتا ہے. تو سیکھے گا، پریکٹس کرے گا، پھر سیکھے گا، پھر پریکٹس کرے گا، تو آپ دیکھیں گے ایک دن وہ بالکل ماہر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم بھی قرآن کو جب تک ہم اس کو سیکھیں گے نہیں، اس پہ پریکٹس نہیں کریں گے تو ہم کیسے قرآن میں ماہر بن سکتے ہیں؟ اور اہل القرآن جو ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے خاص بندے ہیں اللہ کے؟ فرمایا وہ جو قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو پڑھنے والے خاص خاص اللہ کے بندے ہیں. اور پھر حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہتر تم میں سے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یا تو شاگرد بن جاؤ یا استاد بن جاؤ، تو سیکھنے والے بنو یا سکھانے والے بنو، اسٹوڈنٹ بن جاؤ. اور اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ ہم لوگ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہوں. اور اللہ رب العزت کا اتنا بڑا انعام کہ اللہ رب العزت جب انسان کو کہیں گے کہ ورتل القرآن، قرآن کو پڑھتا چلا جا. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ وَيَزْدَادُ بِكُلِّ آیَةٌ حَسَنَةٌ، یہاں پہ تو ہم پڑھتے ہیں نا ہمیں نیکی ملتی ہے، وہاں پہ بھی ہر قرآن کے ایک حرف کے بدلے، ایک آیت کے بدلے اس کو وہاں پہ بھی درجے اور نیکیاں ملیں گی قیامت کے دن بھی، جب انسان قرآن کو پڑھتا ہوگا. اور قرآن دیکھے گا اللہ رب العزت نے اس کو اتنا مرتبہ دیا ہے، اتنا مرتبہ، حالانکہ انسانوں کی صف سے وہاں پہ کچھ صفیں انبیاء کی ہوں گی، کچھ تاجروں کی ہوں گی. اور وہاں پہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے نا سورہ یاسین کے اندر کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ اس دن مجرموں کو بھی کہیں گے کہ مجرموں کی بھی صفیں ہوں گی، وہ بھی الگ صفوں میں کھڑے ہوں گے. تو اللہ کا شکر کیا کریں کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، ہم قرآن کو سمجھیں. اب دیکھیں آپ میں سے کچھ مدرز ہوں گی، کچھ ٹھیک ہے، اور کچھ بڑی سسٹرز ہوں گی، تو ہماری چھوٹی بہن بھائی یا ہمارا بچہ کوئی آ کے ہمارے سامنے کوئی بات کرتا ہے اور وہ جلدی جلدی سے بات کر دے، ٹھیک ہے، یا کھانا ایون مانگ رہا ہوتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کھانا دے دو. اگر آپ وہ ٹھہر ٹھہر کے بتا رہا ہے کہ ماما مجھے کھانا دے دے، تو ہمیں سمجھ آتی ہے اور ہم اس کو کھانا دیتے ہیں. اور اگر وہ بھاگا بھاگا آئے اور آپ کے ماما مجھے کھانا دے دو، ماما مجھے کھانا دے دو، اب جلدی جلدی وہ کہہ رہا ہے تو ہمیں غصہ آ رہا ہے نا، ہم اس کو بعض کا تھپڑ بھی لگا دیتے ہیں کہ بیٹا اللہ نے زبان دی ہے تو صحیح طریقے سے بات کرو، ایسے نہیں بات کرتے. تو سوچیں کہ اللہ رب العزت کا یہ جو قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ابھی کسی علاقے کے بڑے کا کوئی لیٹر آ جائے نا، کوئی اس کا لیٹر آیا ہو اور کسی انسان کو علاقے کا بڑا چھوڑ کے چلے، لگا لیں کہ کوئی وزیر اعظم ہی آج کسی کو ہم میں سے کسی کو لیٹر بھیج دے، ہمارے گاؤں کے اندر یا شہر کے اندر یا کہیں بھی وہ لیٹر آئے کہ یہ جی فلاں کے نام ہے، اور اس کو کہو کہ یہ سب کو پڑھ کے سنائے، تو ہم تو فخر سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہمارا جو اس وقت کیا حال ہوگا. سارے خوشی سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح یہ لیٹر آیا ہے ہمارے لیے. یہی لگا رہے کہ حج کی درخواست آ جائے نا، حج کی درخواست نکل آئے نا، تو ہم لوگ خوشی سے وہی سامان ہی رہے ہوتے، اتنا بڑا ہمارے لیے مقام ہوتا ہے. تو دنیا کا اگر کوئی جاب کا لیٹر آ جائے تو بچے خوشی سے بتا رہے ہوتے ہیں، سب کو پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو قرآن ہے یہ تو اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ ہمارے لیے ایک اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہوا. سوچیں کہ اچھا ایک منٹ کے لیے نا اپنے آپ کو سوچا کریں
کہ اللہ یہ میں جو پڑھ رہی ہوں یہ اللہ کی کلام ہے. اللہ اکبر. اللہ تو نے مجھے اتنی توفیق دی ہے کہ میں تیرے قرآن کو تیری بات جو ڈائریکٹ اللہ کی کلام ہے میں اس کو پڑھ رہی ہوں, اس کو سمجھ رہی ہوں, اس کو سیکھ رہی ہوں. تو الحمدللہ. اور یہ میں کہتی ہوں آج کے دور میں, اس دور کے اندر نا, اگر کسی کو قرآن پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے نا, تو یہ اللہ کا اس پہ بہت بڑا احسان ہے. اور ہم یہ احسان اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں نا کم ہے, کہ الحمدللہ اور بھی تو لوگ ہیں نا ابھی اس وقت, کوئی اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہا ہوگا, کوئی کام کر رہا ہوگا, کوئی گھر کے کاموں میں لگی ہوگی, کوئی کہیں. تو اللہ کا شکر الحمدللہ کہ اللہ نے ہمارے لیے اتنا ٹائم ہم نکالتے ہیں. اور یہ نکلتا تبھی ہے جب ہم لوگ نیت کر لیتے ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے, تو اللہ توفیق بھی دے دیتے ہیں. کیونکہ جب ہم نیت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ایٹومیٹکلی ہمیں وہ توفیق دیتے ہیں, اور پھر توفیق ملتی ہے تو ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک کو سمجھ کے, قرآن پاک کو ترتیل سے جیسے قرآن اتارا گیا ویسے ہم کوشش کر رہے ہیں پڑھنے کی. اللہ یہ ہماری چھوٹی سی ایفرٹ جو ہے نا. اور پھر دیکھیں بعض اوقات ہمیں مشقت ہو رہی ہوتی ہے, نہیں سمجھ آ رہی ہوتی, لیکن ہم بار بار اس کو پڑھ رہے ہیں, بار بار سمجھ رہے ہیں, تو جتنی بار قرآن کھلے گا اتنی بار اللہ کی رحمتیں تو آنی ہیں. اور سورہ بقرہ کے اندر سٹارٹنگ میں کیا فرمایا گیا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا نا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. تو پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے گھروں کے اندر قرآن نہیں کھلے گا, وہاں پہ سورہ بقرہ کے لیے یہ فضیلت کے لیے آیا, لیکن ہم سوچیں کہ اگر ہمارے گھروں کو کے اندر قرآن نہیں کھلے گا تو قبرستان کیا ہوتا ہے, کیسا ہوتا ہے قبرستان. وہاں پہ جا کے دیکھیں, وہاں پہ مردہ رہتے ہیں. اور ابھی کوئی آپ لوگ, اللہ معاف فرمائے, اللہ سب کی زندگی دراز کرے, لیکن میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہی ہوں, اگر کوئی آپ کو مردہ کہہ دے نا کہ تم تو مردہ ہو, تم تو مری ہوئی ہو, تو ہم ویسے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہے مجھے اتنی بڑی بات کہنے کی. لیکن سوچیں کہ قرآن نے حدیث سے کہہ دی ہے کہ اگر قرآن کے بغیر ہو تو کچھ بھی نہیں ہو, ڈگریاں جتنی مرضی لے لو, جو مرضی ہو, لیکن وہاں پہ جو کام آنی ہے نا وہ یہی ڈگری آئے گی, یہ قرآن کی ڈگری جو ہمارے پاس ہے, یہ جو قرآن ہمارا پڑھنا ہے, یہ جو قرآن کو ہم وقت دیتے ہیں جس جگہ پہ. اور میں پہلے لیکچرز میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ اپنے گھر کے اندر ایک جگہ بنائیں, وہاں پہ آپ لوگ اپنے دوسرے کمرے سے اس کمرے میں جائیں, آپ لوگوں کا سفر ہو کہ میں یہاں علم سیکھنے کے لیے اس جگہ پہ جا رہی ہوں, وہاں پہ بیٹھیں, وہاں پہ جگہ بنائیں. بعد کو ڈفرینٹ جگہ بھی لے لیں, کیونکہ وہ جگہ ہمارے لیے گواہی بنے گی. ہم لوگوں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے, کتنے سال ہیں ہمارے, اب تو ویسے بھی قیامت کا نزدیک ہے, عمریں بہت تھوڑی رہ گئی ہیں, 60 تک بڑی مشکل سے. اب والی جو جنریشن ہے نا وہ تو 60 بھی نہیں ابو کرتی. پچھلی جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں نا ان میں سے کوئی پچھلے ہیں وہ ہیں, لیکن اب کی جو جنریشن ہے, اب کی جو نسلیں ہیں نا, وہ تو 60-50 تک کوئی جاتا ہی نہیں ہے. تو سوچا اتنی تھوڑی سی عمر ہے ہماری, اور اس تھوڑی سی عمر میں ہم کچھ تو ایسا کریں کہ جب ہم قبر کے اندر ہوں تو ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ ہو. تو ہمارے یہ جو قرآن پڑھنا ہے, آگے پڑھانا ہے کسی ایک کو, اس لیے میں آپ لوگوں سے بار بار یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ مت یہ کہا کریں کہ ہمارے پاس ابھی علم نہیں ہے تو ہم آگے نہیں پڑھا سکتے. ہمارے پاس ہمیں کون سا بھی کچھ آتا ہے, نہیں, کچھ نہیں بھی. ابھی میں نے ابھی نا اپنی وہ سبا قرات کورس شروع کیا ہے, لیکن میں نے شروع کرنے کے ساتھ ہی یہ نیت کر لی ہے کہ میں نے انشاءاللہ تجوید کا عملی کورس مکمل ہونے کے بعد نا وہ کورس شروع کرا دینا آپ لوگوں کو. میرا یہ انشاءاللہ ہے کہ میں ضرور یہ کروں گی, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں اگر کچھ سیکھتی ہوں نا تو باقی لوگ بھی سیکھ لیں, ان کو بھی آنا چاہیے. یعنی ہمیں پتا ہونا چاہیے نا کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے, اور واقعی سچ میں اتنا مزہ آتا ہے نا قرآن کو پڑھنے کا کہ واقعی اچھا قرآن ایسے بھی تھا, قرآن کو اس طرح سے بھی پڑھا جاتا ہے, اور کتنے خوبصورت انداز سے ہم پڑھے ہوتے ہیں, اور ہمارے لیے کتنی آسانیاں کر دی گئی ہیں. تو ہم تو بس امام حفظ کی میں ہی پڑھتے ہیں نا قرآن, لیکن انشاءاللہ ہم باقی میں بھی پڑھیں گے. تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے الحمدللہ کہ اللہ نے ہمارے لیے چنا. ہم یہاں سے چلے بھی جائیں گے, اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا جو قرآن کا تعلیم لیتا ہے, سیکھتا سکھاتا ہے, معلم یا شاگرد رہتا ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا قبر پر, اس کی قبر پر قیامت تک کے لیے اللہ 70,000 فرشتوں کو منتخب کرتے ہیں اس کے لیے کہ وہ اس کے لیے دعا کریں, بخشش کی دعا. تو آج کے دور میں کون دعا کرتا ہے کسی کے لیے؟ بہت مشکل کوئی ماں باپ کو یاد رکھتا ہے, ادروائز کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا. تو اس کے لیے ہمیں
اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے کہ ہمارے لیے چلو کوئی اور نہیں تو فرشتے تو ہوں گے نا. ہم استاد ہیں، یہ شاگرد ہیں، شاگرد بنے انشاءاللہ پھر استاد بھی بنے. ایک بچہ ایک بچے کو لے لے، گھر میں اپنے بچوں کو لے لیں، ان کو پڑھائیں، تاکہ آپ لوگ بھی اسی کیٹیگری میں آئیں کہ ہم استاد بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں. تو اللہ ہمارے لیے بھی قبر کے اندر ہمارے لیے فرشتوں کو اللہ منتخب فرما دے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے. اتنے سارے لوگوں میں سے ہمیں اللہ نے چنا ہے کہ ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں، قرآن کو پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. تو چلیں ٹھیک ہے، اب ہم اپنی کلاس کا اینڈ کرتے ہیں. جی ریکارڈنگ ملتی ہے آپ لوگوں کو؟ جی تو چلیں ٹھیک ہے ہیرا جی، ہم کلاس کا اینڈ کر لیں. تو آپ لوگ نا کہہ رہے ایک آپ میں سے، یا چلے میں ہی لکھ دیتی ہوں، اسائنمنٹ لکھ دیں، یا میں آپ لوگوں کے گروپ میں لکھ کے سینڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے کہ اسائنمنٹ آپ لوگوں کی کیا ہے نا وہ گروپ میں پوسٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.